أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو ایوری ون. آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. کورس 4 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 اور آف کورس اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 90، صفحہ نمبر 13 کا پہلا اشارہ. یعنی آج ہم صفحہ نمبر 13 شروع کرنے جا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جیسا کہ آن سائٹ سسٹرز جو ہیں وہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کیونکہ میرے سامنے ہیں، اور جو آن لائن سسٹرز ہیں ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ سسٹرز انیلا زبیر، دعا خان، فہمیدہ، فرحانہ، ہیرا کیسر، حمیرہ وحید، لینووو آئیڈیا ٹیب. یہ ہماری کون سی سسٹر ہے؟ اوکے، اگر مجھے بتا دیں تو میں ان کو رینیم بھی کر سکتی ہوں. ابھی محمودہ، سلطانہ، نفیسہ آصف، رابیل دانش، رضیہ، صبا رزاق بھی آن لائن ہے آج، سعدیہ نجم، سائمہ زاہد، شگفتہ شاہد، شائستہ، سسٹر یاسمین، سسٹر فرزانہ، سندس بشیر، سندس خان، سیدہ کوکب، نشاط، تسلیم ناصر، تولیہ طارق اور ولیہ افرا انڈیا سے. سب سے لاسٹ میں ڈبلیو کی وجہ سے ان کا الفابیٹیکل آرڈر کے مطابق سب سے لاسٹ میں آتا ہے، تو مجھے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہماری سسٹر نے ہمیں انڈیا سے جوائن کیا ہے. سو آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، اور آپ کی ساری ایفرٹس، ہم سب کی ایفرٹس جو ہم قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اسے قبول کرے. تو آئیے اب ہم کلاس شروع کرتے ہیں، اور اس احساس کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں. ذی الحجہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، بہت بابرکت دن گزر رہے ہیں، اور جو ہے کتنے ہی لوگ اس سال انشاءاللہ حج کریں گے، اور ہم بھی یہاں پہ جو ہے وہ اپنی خاص دعائیں جاری رکھیں گے ایک دوسرے کے لیے. تو اور اس کے بعد عید الاضحیٰ بھی ہے، اور آف کورس پھر نیکسٹ فرائیڈے کو تو کلاس نہیں ہو پائے گی، لیکن آج کی کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ریسٹ پلان جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. الفلاح منزل میں اس وقت میں موجود ہوں. الفلاح منزل اسلامی کمیونٹی سینٹر E114 اسلام آباد پاکستان، اور اس کلاس میں ہمیں پاکستان کے علاوہ بھی کئی کنٹریز سے سسٹرز نے جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ آن لائن کلاس کا ایٹ لیسٹ یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دور دراز سے جو ہے وہ کلاس جوائن کر سکتے ہیں. 24/7 دین اسلام کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے قرآن کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے. یہ ہمارا مشن ہے، اور اسی کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کورس 4 کے مقاصد یعنی 5 صفحات ہم سیکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 11 سے 15، اور الفاظ معنی سیکھنے کا جو ریشو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کورس 4 مکمل ہونے تک، جس طرح کورس 3 کے آخر میں ہم نے کہا تھا کہ 90% الفاظ انشاءاللہ مکمل ہو رہے ہیں، کورس 4 بھی اس تناسب کو مینٹین رکھے گا. وہ اس طرح کہ آپ اگر اسی سیکوینس میں آگے بڑھیں گے تو جو الفاظ موجود ہیں اس میں 90% آپ کو آتے جائیں گے، اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے وہی سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. الفاظ معنی کو آسانی کے ساتھ سیکھنے کے لیے یہ کورس ہمیں مختلف اشارے، فقرے، اس طرح کی ٹیکنیکس بتاتا ہے TPI کے انڈر، اور اس کو ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں مطالعہ کرتے ہوئے تصور احساس کے ساتھ. اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں. تو یہ ہے جی زندگی میں لانے کا طریقہ جو ہم فوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور گرامر میں صرف اور نحو کے رولز ہم سیکھ رہے ہیں، ابھی صرف کے جاری ہیں، ٹھیک ہے، یعنی الفاظ کس طرح سے بنتے ہیں، ان کے سٹرکچر کو سمجھنا. اور جب ہم جملے بنانے کی بات کریں گے اسی کورس میں تو وہ نحو ہوگا انشاءاللہ. اور اسی طرح عربی بول چال کے 350 سے زائد جملے سیکھنا بھی اس میں شامل ہوگا اگر ہم اسی ڈیڈیکیشن سے سیکھیں. اور ہمیں بڑا آنر فیل کرنا چاہیے کہ وہ زبانیں تو سبھی اچھی ہوتی ہیں جس میں آپ کمیونیکیٹ کر سکو، لیکن وہ زبان جس کو اللہ نے چوز کیا ہے قرآن کے لیے، اس کو سمجھنا، اس کو اپنی روٹین کی بول چال میں لانا بھی وہ ہمارے لیے بڑے ناز کی بات ہونی چاہیے، یقینی طور پہ، اور ہوتی ہے اگر ایک مسلمان اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. جی تو اب تک ہم نے پچھلے لیسنز میں صفحہ نمبر 11 اور 12 کو اسٹڈی کیا ہے،
اور اس میں ہم نے جو 6 مقاصد ہیں جو بھی ہم نے دیکھے تھے اس کے ساتھ آیت نمبر 77 سے 88 تک انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یقیناً ہمیں ان کو ریوائز کرنا ہے. اب جیسے ہمیں بریک مل جائے گی عید کی، تو ہمیں چاہیے کہ عید کی بریک میں، کیونکہ یہ عید کا تہوار کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم کہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ دین کا تہوار ہے، اس میں تو عبادات اور محبت سے ہونی چاہیے. عید کی تیاری کر کے خوبصورت ساری خواتین جو ہیں وہ قرآن کو اسٹڈی کریں، تو وہ فیل کریں کہ یہ عید الاضحیٰ ہے، ذی الحجہ، حج ہو رہا ہے وہاں پر، حج کے دوران میں ہی تو عید آتی ہے، اس دوران میں آپ اس کو پریکٹس کریں، تو وہ جو محبت اور ڈیڈیکیشن ہے انشاءاللہ وہ اور زیادہ فائدہ مند ہوگی ہماری زندگیوں کے لیے. تو ان کو اچھے سے پریکٹس کر لیں، اور اگلی کلاس کیونکہ ایک ہفتہ میں ایکسٹرا مل جائے گا، تو آج ہم جو آیات پڑھیں گے ان کو بھی پریکٹس کر لیں، اور اس کے بعد ہمارے لیے کیونکہ مڈ کوئز کے قریب پہنچنے والے ہیں، ہمارے لیے آگے چلنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو اسی طرح گرامر میں ہم نے اس کورس کے تعارف کے ساتھ مونس بنانا سیکھا ہے پروناؤنز کو، ضمائر منفصلہ متصلہ، ڈیٹیچڈ پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن کو، اور اسی طرح ہم نے جو 3 حرفی افعال ہم نے QC 1 2 میں پڑھے تھے ان کو مونس بنایا. اسی طرح جو QC 3 میں مزید فی پڑھے تھے ان کو مونس بنایا. یہ بات ہم نے، اس کی پریکٹس ہم نے شروع میں کی. پھر ہم نے تثنیہ یعنی 2 کے سیگے انہی سب چیزوں کے بنائے. کون سی 3 چیزیں؟ پروناؤنس، اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ پروناؤن کا ٹیبل، اور QC 1 2 والے جو ٹیبلز ہیں جو 3 حروف سے بنتے ہیں، افعال کے ٹیبلز ہیں. اور اسی طرح QC 3 میں جو مزید فی کے ہیں ان سب کے ہم نے تثنیہ یعنی 2 کے سیگے پریکٹس کیے. اس کے بعد ہم نے فعل مجہول کو دیکھا، پھر کروما کا سیگا کے وزن کو سمجھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ فتح، نصر، ضرب، سمع کے ساتھ کروما اور حسیبہ کا وزن بھی ایڈ ہوا. پھر ہم نے اسم مکان کو سیکھا. اسی طرح آج بھی ہم بہت ہی دلچسپ اور نیا سیکھیں گے گرامر میں. تو آگے چلتے ہیں جی. تو یہ 5 صفحات ہم نے کہاں سیکھے تھے؟ QC 2 میں ہدایت کا تذکرہ، جو سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت عطا کر. ٹھیک ہے. اور اسی کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے سورۃ البقرہ میں کہ وہ ہدایت کیا ہے اور وہ لوگوں پہ کیسے اثر کرتی ہے، اور نہیں کرتی تو کیوں نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہے جن کو ہدایت دی گئی. بات یہیں سے آگے کنٹینیو ہوئی، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، ان کی بات ہوئی. یہ QC 3 تھا. پھر ہم نے QC 4 شروع کیا ہے، اور وہی بنی اسرائیل کا تذکرہ ابھی جاری ہے. تو ہم رائٹ ہینڈ پہ ہم نے QC 2 کو پریکٹس کیا، لیفٹ پہ QC 3 کو، اب پھر رائٹ ہینڈ پہ QC 4 کو پریکٹس کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15. آئی ہوپ کہ ہماری آن لائن سسٹرز کو اب تک تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ QC 1 2 3 کرنے کے بعد 4 میں آپ کو پتا ہے کہ جو پریکٹسز یہاں کرائی جا رہی ہیں وہ آپ کو کرنی ہے. چاہے میں بھی آپ کو نہیں دیکھ رہی، آپ کے کلاس فیلوز بھی نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ کو اپنے لیے پریکٹس کرنی ہے. جیسے آپ آن لائن کلاس کی ہمت کر رہے ہیں، یہ ساری پریکٹسز اگر آپ گھر میں نہیں کر رہے تو پھر آپ میں اور آن سائٹ کلاس میں بہت بڑا فرق رہ جاتا ہے. تو آپ اس پریکٹس کو ساتھ ساتھ کریں جو ہم کرتے ہیں، ایون ہاتھوں سے، اور جو پریکٹس بول کے کرتے ہیں وہ آپ بھی بول کے پریکٹس کریں چاہے آپ جہاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. سو صفحہ نمبر 11 کے 4 اشارے بتائیے. ویری نائس، ویری نائس. اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 12 کی بات کرتے ہیں. تاکہ ہوں ویری گڈ، ویری گڈ. اس کے بعد ہم شارٹ ورڈز میں اگر کہیں صفحہ 11، صفحہ 12. الحمدللہ. آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 13 جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ نئے صفحے کو آج ہم نئے صفحے کا آغاز کر رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح 4 اشاروں میں اس کو بھی ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلا اشارہ بتائیے، دوسرا، تیسرا اور چوتھا. اور یہ آپ ہمیشہ کی طرح پنک، لائٹ یلو، لائٹ گرین اور لائٹ بلو کلر میں الگ الگ ان کو پارٹس بنا دیے گئے ہیں تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں. اور ایک دفعہ پھر دہرا لیں تاکہ نیا صفحہ یاد ہو جائے. کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ اٹھا کر. بالکل. شارٹ ورڈز میں انکار، برا سودا، ایمان، طور. انکار، برا سودا، ایمان، طور. ونس اگین، انکار، برا سودا، ایمان، طور.
اگر آپ کو زیادہ آسانی محسوس ہوتی ہے تو آپ جملے کی فارم میں ان کو یاد رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ کتاب کا انکار برا سودا ہے. یہ کافی ریلیٹ کر رہا ہے، سمپل لگ رہا ہے. ایمان لاؤ اور میثاق طور یاد رکھو. تو یہ سینٹنس بڑا معنی خیز ہے، اس کو یاد کرنا میرا خیال ہے. پچھلے کئی جملے تھوڑے سے کنیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ کنیکٹ کر رہی ہیں چیزیں. آپ اس کی مدد سے بھی ان 4 ناموں کو یاد کر سکتے ہیں. صفحہ نمبر 13 کے لیے تو مسکرائیے اور الحمدللہ کہیے. اوکے، کتاب آنے پر انکار، ایک آیت مبارکہ 89 ابھی ہم پریکٹس کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد اگلے لیسن میں ایک ہی آیت 90 کو ہم پڑھیں گے، 89 اور 90. ٹھیک ہے، تو وہی سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے. ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چیک کرنا چاہیے. اصل پتے کی بات یہ ہے جی. تو اسباق ہم کون سے سیکھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل اللہ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے، انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا. جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے. تو یہ جو ہے ہمارے ذہن میں آ گیا ہے کہ خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا بات ابھی تذکرہ کون سا ہونے والا ہے. اور انٹرسٹنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پچھلے کورسز اور یہ کورس جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں بیشتر الفاظ سمجھ آتے ہیں. کئی تو 100% کیونکہ بارہا ان کی پریکٹس ہوئی ہے، اور کئی الفاظ ہمیں پڑھائے گئے ہیں چاہے ہماری شاید پریکٹس کم ہو. جیسے فار ایگزامپل پہلی لائن میں کوئی ایسا لفظ جو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو، کوئی ہے ایسا؟ ویسے نہیں، بہت آسان ہے. جا ابھی آپ نے QC 2 میں پڑھا ہے اور اس کے بعد کئی دفعہ آیا ہے. مصدق بہت دفعہ نہیں آیا، لیکن صدقہ والا علامہ کے ٹیبل سے ہے تو تھوڑا کنیکٹ آسانی سے کر رہا ہے، سچائی سے ریلیونٹ کچھ لگ رہا ہے اس کا معنی. دوسری لائن میں یستفتحون نیا لگ رہا ہے، لیکن معنوں کے حساب سے یہ بھی کچھ نیا نہیں ہے، یہ بھی مزید فی ہے، اس کو ہم ابھی دیکھیں گے. تیسری لائن میں نیا ہے کچھ، عرفو شاید پہلے پڑھا ہے، ہاں عرفو نیا ہے، ٹھیک ہے، عرفو. تو لیکن اس کے باوجود پتہ چل رہا ہے کہ یہ معرفت سے، پہچان سے ریلیونٹ ہے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اردو بولنے والے ہونے کی وجہ سے ہمیں میجورٹی الفاظ اس میں سے سمجھ آتے ہیں. یہ بڑی کامیابی کی بات ہے، الحمدللہ. آئیے اب ہم باقاعدہ ریسیٹیشن کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہ فرماتے ہیں اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، پھر جب آیا ان کے پاس وہ حق جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، سو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر. آئیے دیکھتے ہیں کہ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس سے پچھلی آیات میں کیا تذکرہ ہوا تھا؟ یاد ہے کچھ؟ تھوڑا سا اگر ہم کنیکٹ کر لیں. رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ تو ناحق قتل کرتے تھے. رسولوں کو جھٹلاتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، بالکل صحیح ہے. کتاب کے کچھ حصے کو مطلب اب مان لیتے تھے
جہاں پہ انہیں وقتی فائدہ محسوس نہیں ہوتا تھا اس کو اگنور کر دیتے تھے یا تبدیل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اور بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. تو آگے ہم اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. آئیے سب سے پہلے الفاظ دیکھتے ہیں. وا کا ترجمہ ہے اور, لما جب, جاء ویسے یہ جاء ماضی کا پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, ہم وہ سب, ان کے یعنی ان کے پاس آئی. ٹھیک ہے, کیا آئی؟ کتاب. کتابن کتاب, اور من سے مراد ہے سے, عندہ پاس, اللہ ہی اللہ, اللہ کے پاس سے. من کیا ہے؟ حرف ہے, اور عندہ اسم ہے. اچھے سے یاد ہو گیا اب تو, QC1 میں یہ ہمیں بھولتا تھا. اس کا بھائی آگے آ رہا ہے. عندہ اور مع بھائی ہیں دونوں, بھائی بھائی ہے نا, رائٹ. تو آگے دیکھتے ہیں جناب, کہاں تھے ہم؟ یہاں پر. مصدقن تصدیق کرنے والی, جیسے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ یہ صدقہ سے ہے. ٹھیک ہے, جیسے علامہ ہے اسی طرح صدقہ. اور یہ مصدق اسم فاعل ہے بیسیکلی. مصدقن, معلمن معلمن, مصدقن مصدقن. اس کی 6 چابیاں ابھی ہم پریکٹس کریں گے. تو یہ QC3 میں آنے والا مزید فی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لما, لی اور ما, اس کی کے لیے جو یا اس کی جو, مع ہم ان کے ساتھ ہے, یعنی بیسیکلی ان کے پاس ہے, ایک ہی معنی دے رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, و اور, کانو کانا کانو, قالا قالو سے QC2. ٹھیک ہے, وہ سب تھے من سے, قبلو قبل پہلے, یستفتحون اشارہ کیا ہوگا؟ یستفتحون. یہ بھی مزید فی فعل ہے. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ استغفر یستغفرو, استغفار والا, استفعال استغفار. استغفر یستغفرو, استفتح یستفتحو, یستفتحون. ٹھیک ہے, وہ سب فتح مانگتے ہیں بیسیکلی, یا مانگیں گے. لیکن کانو کے ساتھ آ رہا ہے نا یہ, اس کے ساتھ. تم وہ فتح مانگا کرتے تھے, اٹس ماضی استمراری, پاسٹ کنٹینیوس. ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب ہم. علی الذین کفروا, علی پر, الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یعنی کافروں پر. کافروں پہ وہ کیا مانگا کرتے تھے؟ فتح مانگا کرتے تھے. پس یا پھر, لما جب, یہاں آ رہا ہے ولما اور یہاں ہے فلما. ٹھیک ہے, اکثر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں, شروع یہاں سے ہوتا ہے, کنکلوژن بعد کا فا کے ساتھ دیا جاتا ہے. جاءہم, یہاں بھی جاءہم, آیا ان کے پاس یا آئی ان کے پاس. کیا چیز؟ ما, جسے, عرفو انہوں نے پہچانا بیسیکلی, عرفا عرفو. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی ضربا یضربو سے ہے, عرفا یضربو. تو ہم عرفا یعرفو, ہم اس کی پریکٹس ابھی کریں گے. اس کے بعد ہے جی کفرو, کفرا یکفرو, نصر ینصرو سے. ٹھیک ہے, تو کفرو ان سب نے کفر کیا, بھی اس کے ساتھ, تو پس, لعنت لعنت. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ کس کی لعنت؟ اللہ کی, علی الکافرین کافروں پر. آئیے اس پورے میسج کو اب ہم سمجھتے ہیں. مدینہ کے یہودی اس نبی کی آمد کے انتظار میں تھے. کون سے نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا. توریت میں, انجیل میں تذکرہ موجود تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی. اور ان کے سچے علماء نے موسیٰ علیہ السلام کی نے, اور آف کورس ان کے بعد اس بات کو باقاعدہ انہوں نے اظہار کیا تھا, اور لوگوں کو یہ بات معلوم تھی, ان کی کتابوں میں موجود تھا. ٹھیک ہے, جب بھی انہیں مدینہ کے مشرکین کے ہاتھوں کوئی لڑائی ہوتی تھی, کوئی جنگ ہوتی تھی, کسی وجہ سے شکست کا سامنا ہوتا, تو وہ کیا کرتے؟ وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ وہ اس رسول کو جلد سے جلد بھیج جس کا ذکر ہماری کتاب میں ہے. کیونکہ باقی جو مشرکین تھے وہ تو اللہ کو مانتے نہیں تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم, یہ جو بنی اسرائیل تھے, یہ کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے. تو یہ کہتے تھے کہ ہم میں سے جو اب فائنل پروفٹ آنے ہیں وہ جلدی آئیں تاکہ ہم ان مشرکین کا مقابلہ کر سکیں. وہ خود دعائیں مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ دوسروں کو ہرا سکیں. خود مدینہ میں رہنے والے لوگ بھی یہودیوں کے تعلق سے ان باتوں کو جان چکے تھے. اس حد تک یہ بات کلیئر تھی کہ باقی لوگوں کے تک بھی یہ بات انفارمیشن پہنچ چکی تھی کہ ایک نبی آئیں گے. تو جب چیزیں اتنی کلیئر تھی اس کے باوجود وہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟
یہ تذکرہ ہو رہا ہے. مدینہ کے یہودی اس بات کو نہ صرف یقینی طور پر جان چکے تھے بلکہ وہ گفتگو بھی کیا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچے نبی ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود ہے. تو بتایا کیا جا رہا ہے پھر جب آیا ان کے پاس حق جس کا انتظار وہ کر رہے ہیں، جس کی نشانیاں ان کے پاس ہیں، دلیلیں ان کے پاس ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ حقیقت میں ہونا ہے. جب وہ چیز ہو گئی، جب آیا ان کے پاس حق جسے وہ پہچانتے تھے پہلے سے، تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیا. ایک تو یہ جنون شاید ایکسکیوز بنتا نا کہ ان کی کتاب میں نہیں تھا تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے. جس چیز کے وہ انتظار میں تھے، ان کو پتہ تھا یہ ہونا ہے، پھر بھی وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح سے کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف علم کا، کسی بات کی جانکاری کا ہونا کافی نہیں ہوتا اگر آپ اس کو یقین کی حد تک نہ لائیں اور اس پر پھر عمل نہ کریں. ٹھیک ہے، جب ہمیں سچائی کا علم ہو جائے تو پھر ہمیں اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیوں کیا تھا، اس کی تفصیل اگلی آیات میں آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. ایک بہت ہی دلچسپ بات یہاں ہمیں پتہ چلے گی، اس کو ذرا دھیان سے سنیں آن لائن سسٹرز بھی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک یہودی عالم کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، اور دوسرے یہودی عالم کی بھانجی تھی، یعنی ایک ایسے پڑھے لکھی فیملی سے. ٹھیک ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے گئے. ٹھیک ہے، جب وہ لوگ گھر لوٹے تو میں نے انہیں گفتگو کرتے ہوئے سنا. تو نبی کی اہلیہ یہ خود فرما رہی ہیں کہ میں نے خود سنا کہ میرے چچا کہہ رہے ہیں کیا یہ حقیقت میں وہی نبی ہے جن سے ہم مل کے آئے ہیں، محمد؟ کیا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پریڈکشنز ہو چکی ہیں؟ تو حضرت صفیہ کے والد نے کہا ہاں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، یہ وہی ہے. چچا نے کہا کہ تمہیں یقین ہے؟ والد نے کہا جی بالکل. چچا نے کہا تو پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہم تو یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی کو ہی مانتے آ رہے ہیں، تو اگلے نبی آ گئے ہیں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو ان کے والد نے کہا میں اپنی حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اسے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. تو یہ بات بھی جو ہے وہ کتابوں میں آئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جانتے بوجھتے ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہی آتی تھی کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ہی نسل میں سے ڈائریکٹ جو ہے یہ سب ہونا چاہیے، جبکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں سے ہیں یہ نبی. سبحان اللہ. تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے وہ، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. تو انہیں اس چیز کا مسئلہ تھا کہ یہ دوسری فیملی سے ہیں، ایک یہ ریزن بھی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ وہی ہیں لیکن میں ان کی بھرپور مخالفت کروں گا، ورنہ تو دنیا میں جو ہمارا ایک وہ چیز بنی ہوئی ہے، ہم ہی ہیں جو بھی ہیں. تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں، جیسے اس دن ہم نے بات کی تھی کہ یہود ہماری طرح دین کی تبلیغ نہیں کرتے کہ ہر کوئی اسلام قبول کرے. وہ کہتے ہیں ہماری نسل میں سے ہی بس یہودی ہیں، جو ہم میں سے پیدا ہوئے وہی یہودی ہیں. ان کے نزدیک یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی یہودی ہو جائے، یعنی وہ نسل پرستی کے اندر ہی مبتلا ہیں. اور تبھی تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت کا، جہنم کا جو ہے وہ آگ نقصان نہیں پہنچائے گی، اور پہنچائے گی بھی تو بہت تھوڑی سی. یہ خود سے انہوں نے ایزیوم کی ہوئی یہ چیزیں. خیر، علم الفاظ کے تراجم کو ایک ایک ٹکڑے کے معنی دیکھ لیجئے ذرا جلدی سے. الحمدللہ. تو آئیے آگے چلتے ہیں. الحمدللہ، مسکرائیے. ہم نے ایک اور آیت کا میسج اپنے ذہنوں تک، اپنے دلوں تک پہنچایا ہے، اور ترجمہ جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، تو کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی. یعنی جب اللہ نے وہ کتاب قرآن کو بھیجا، نبی کو بھیجا اور ان کے ساتھ قرآن کو، اور وہ اس تصدیق کر رہی تھی اس کی جو ان کے پاس پہلے سے ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ ہاں پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی کتاب نازل ہوئی ہے، انکار تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے،
اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے، وہ اس کے منکر ہو گئے، انکار کرنے والے ہو گئے، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ ہے جی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ تو ہمیں معلوم کیا بات ہوئی؟ یہ کہ بنی اسرائیل اللہ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے، انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں آلریڈی علم تھا۔ جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے رویوں سے محفوظ رکھے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم حق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار کبھی نہ کریں، پورے دل سے اس کو مان لیں کہ یہ حقیقت ہے، اور پھر اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ ہمیں اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے۔ کافی ساری چیزوں پہ دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ سچی ہیں، تو پھر برملا ان کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ سچی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، یہ تو ایک الگ لیول کی چیز ہے، لیکن اس وجہ سے کہ آپ عمل نہیں کریں آپ اس کا انکار ہی کر دیں یا اس کو توڑ مروڑ کے کچھ اور بنا دیں، یہ غلط ہے۔ تو یہ باقاعدہ اللہ کے ساتھ یہ تو بغاوت والا رویہ ہے نا، کہ آپ ایک چیز کو اس لیے کہ آپ اس پہ عمل نہیں کر پا رہے تو آپ اس کا اظہار شروع کر دیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں قرآن کی ساری چیزیں جو بنی اسرائیل کی ہیں وہ کہیں نہ کہیں رویوں میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں قرآن ریلیونٹ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، بالکل ہے نا، صحیح بات ہے۔ تو میں انشاءاللہ ہم اس بات کو یاد رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں پہ لعنت بھیجی ہے تاکہ ہم ان کافروں جیسے نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں دوسروں کو بھی یہ اویئرنیس حکمت کے ساتھ پہنچانی چاہیے۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں جی، کچھ کتاب کی جمع بتائیے، کتب، اور اچھا جی فائن۔ QC 1 کے صحت مند افعال جیسا کوئی فعل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کفرو، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر، کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ضرب یضرب سے عرف یعرف، اعرف، عارف، معروف اور عرفان، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس QC 2 کے جو کمزور حمزہ والے اور یکساں افعال ہیں ان کی روشنی میں اگر ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو جاء ہمیں ملتا ہے، زیادہ جیسا ہے، یہ بیسیکلی دیکھا جائے تو ضربا سے آگے آیا تھا، لیکن وہ کمزور ہونے کی وجہ سے یا حمزہ والا ہونے کی وجہ سے اس کی کیٹیگری میں تبدیلی آئی آواز میں۔ تو یہ کون سا والا ہے؟ جیم یا حمزہ، کمزور بھی ہے حمزہ والا بھی ہے۔ تو جیسے زیادہ یزید زد ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح ہے جاء یجیء جی، اور اس کے بعد جائن مجیئن مجیعتن۔ تو یہ دونوں ٹیبل جو ہیں یہ نئے نہیں ہیں، دونوں ہم نے QC 2 میں دیکھے تھے۔ اوکے، قال یقول کل سے بنتا ہے کانا یکون کن، کائن کوئی نہیں، اور کون۔ یہ باقاعدہ قالا کے علاوہ اس کا بھی الگ سے لیسن تھا، ٹھیک ہے، جہاں ہم نے ماضی استمراری پڑھا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اپنے QC 3 کو تو ہمارے پاس 2 الفاظ ہیں جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، جیسے علم یعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم، سیم ویسا ہے 100%۔ صدق یصدق، صدق، مصدق، مصدق، تصدیق۔ اس لیے مجھے QC 3 سے بڑا پیار ہے کیونکہ اس میں کئی ٹیبلز ایسے ہیں جو 100% ملتے ہیں مصدر تک۔ یہ ہمیں QC 1 میں بھی کہیں کہیں ملا ہے، ورنہ نہیں ملا کہ مصدر سیم ہو۔ تو آگے چلتے ہیں، استغفر یستغفر، استغفر، مستغفر، مستغفر، استغفار، 100% سیم۔ پڑھیے، استفتح یستفتح، استفتح، مستفتح، مستفتح، استفتاح، استغفار، استفعال، ٹھیک ہے۔ استفعال اور تفعیل سے جو ہے یہ 2 ٹیبلز ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم باب کو دیکھتے ہیں تو مسکرائیے، بڑی سی اسمائل، اچھی سی اسمائل۔ ہماری آن لائن سسٹرز بھی مجھے یقین ہے کہ گھر میں اسمائل کر رہی ہوں گی۔ اچھا، ہم ابھی آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہماری دوسری آیت مبارکہ کون سی ہے۔ چائے کی بریک سے پہلے ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔
ऑलराइट, बिस्मिल्लाह। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। आयत नंबर 19। ऑनलाइन सिस्टर्स को पहले की तरह आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? जी सब क्लियर है, आवाज भी क्लियर जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू एवरीवन। कोर्स 4 आयत मुबारका 90 सफ़ा नंबर 13 का दूसरा हिस्सा हम समझने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कोर्स 2, कोर्स 3 और कोर्स 4, सफ़ा 11 से 15 दाएं हाथ पर, दाएं हाथ की 5 उंगलियों पर, और हमारे सफ़ा नंबर 13 के 4 इशारे जो इस वक्त हमारे सामने हैं। आइए हम उनको, उन चारों को जो नए आज हम पढ़ रहे हैं उनको हम दोहरा लेते हैं जी। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफर का, ईमान लाओ, मिसाक तूर उठाकर। एक दफा प्रैक्टिस फिर करें। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफर का, ईमान लाओ, मिसाक तूर उठाकर। एक दफा फिर से। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफर का, ईमान लाओ, ईमान मिसाक तूर उठाकर। ठीक है। और अगर हम इन 4 हिस्सों के जो नाम हैं इनको यहाँ देखें, ये वही नेम्स लिखे हुए हैं, और अगर शॉर्ट वर्ड्स में पढ़ें तो कहेंगे इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर। इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर। तो अभी जो आयत हमने पढ़ी है वो इनकार थी, यानी जानते बूझते वो इनकार कर रहे हैं। एक तो है ना गलत फहमी हो तो कहीं हम नहीं मानते, हमारी समझ में नहीं आ रही ये बात। उन्हें वो पता था, उस चीज़ का वो इंतजार कर रहे थे कि नबी आएंगे ऑफ कोर्स, और वो आएंगे तो फाइनल बुक भी लेकर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो इनकार कर रहे हैं। तो इनकार, अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें किसी बुरे सौदे की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई बुरा सौदा किया जिसके बारे में बात होगी। और ईमान और तूर ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो ये कौन से जुमले की मदद से हम याद रखते हैं? किताब का इनकार बुरा सौदा है, किताब का इनकार बुरा सौदा है। ईमान लाओ और मिसाके तूर याद रखो, ईमान लाओ और मिसाके तूर याद रखो। ठीक है जी। तो आयत मुबारका 89 हमने पढ़ ली है, और 90 ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है, बुरा सौदा। किस चीज का सौदा बुरा है? कुफर का। जिस चीज के बदले में भी आपने कुफर खरीद लिया तो आप जाहिर नुकसान में रहे, उससे बुरा सौदा और क्या हो सकता है। आइए इसी बात को हम देखते हैं। जिन लोगों ने नबी का इनकार किया उन्होंने जन्नत के और अल्लाह की रजामंदी के बदले अपने लिए कुफर को खरीद लिया। ऐसे लोगों पर अल्लाह का गुस्सा ही गुस्सा होगा। उन लोगों को आम सजा नहीं बल्कि जलील और रुसवा करने की सजा मिलेगी। तो जिल्लत और रसवाई जो है वो इतनी बड़ी बुरी चीज है कि उसका कई जगह कुरान में जिक्र आता है सजा के तौर पर। कोर्स हम सब समझते हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे। यहाँ पर भी हमें बहुत कम अल्फाज हैं जो नजर आ रहे हैं। 90% वाला हमें मालूम हो रहा होता है कि कैसे 90% अल्फाज आते हैं, है ना। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ बीसमा नया होगा, बीसा, बीसा माँ तो चले उसके साथ कनेक्टेड है। और बगयन आई थिंक नया है, इश्तरो हमने पिछले दिनों में पढ़ा भी था कहीं। बगयन आई बिलीव कि नया है, और यहाँ पे कोई भी नया नहीं है, सुभान अल्लाह। यहाँ पे बाऊ होगा शायद, हाँ यही होगा, बाकी तो बहुत ही। और यहाँ पे मुहीन। तो आइए हम इनको देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बि'स मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह। अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिह। अला मन यशाउ मिन इबादिह। अल्हम्दुलिल्लाह। बुरी है वो चीज के बेच डाला उन्होंने उसके बदले अपने आप को, कि वो मुनकिर हुए उससे जो नाजिल किया अल्लाह ने, उस जिद से, जिद की वजह से। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि नाजिल करता है अल्लाह अपने फजल से जिसके ऊपर चाहे अपने बंदों में से। ये वही बात हो रही है कि वो चाहते थे हमारी ही नस्ल में से होते। तो हम इस बात को आगे समझेंगे। आइए अल्फाज देखते हैं। बीसा और माँ,
بیسا کہتے ہیں بری چیز, بیسا بری چیز, ما جو, یعنی وہ بری چیز ہے جس کی بات ہو رہی ہے. کون سی بری چیز ہے؟ اشترو, اشترو, ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کی 6 چابیاں بھی دیکھیں گے, رائٹ, اور یہ مزید فی میں سے آتا ہے. اختلفا اشتریا سے اشترا بنتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے جیسے ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں QC3 میں, ابھی یاد بھی آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو ان سب نے بیچ ڈالا. تو یہ جو لفظ ہے نا, یہ بیچنے خریدنے دونوں کے معنوں میں مختلف جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. بھی اس سے یا اس کے بدلے, انفسہم اپنے آپ کو, ان کا نفس یعنی وہ اپنے آپ, ٹھیک ہے. ان کے یکفرو, کفر یکفرو, ٹھیک ہے. تو یہ یکفرو کہاں سے آ رہا ہے؟ واو الف بھی ہے نا. وہ والا یس, ویری مضارع گڈ. انعام دیجیے سسٹر سائمہ کو, انعام دے. یہ مضارع سے آ رہا ہے. ہماری شاید آن لائن سسٹر بھی کوئی بتا رہی تھی ابھی. یہ مضارع ہے بیسیکلی. جی میں بتا رہی تھی. یکفرو, 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 یکفرونا, ٹھیک ہے. اور یکفرونا میں آخری والا نون کیوں غائب ہوا, یہ QC4 میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اب ہمارا انتظار اتنا زیادہ نہیں ہے. مضارع کی تبدیلیاں بہت ساری آتی ہیں, اور وہ کیوں آتی ہیں وہ انشاءاللہ اس کورس میں ہم سمجھیں گے. اصل میں یہ یکفرونا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ سب جو انکار کرتے ہیں یا کریں گے ان کی بات ہو رہی ہے. بما اس سے جو, انزلہ اس نے نازل کیا, انزلہ انزلو, ٹھیک ہے. یہ ہم ابھی اس کے بارے میں 6 چابیاں بھی پڑھیں گے. مزید فی سے ہے یہ, ٹھیک ہے. کس جیسا ہے انزلہ؟ ہم نے جو 8 باب پڑھے تھے QC3 میں, یاد ہے کچھ؟ انزلہ جیسا کون تھا؟ اسلامہ, اسلامہ, بالکل بالکل. انزلہ اس نے نازل کیا, اللہ اللہ یعنی اللہ نے نازل کیا, ٹھیک ہے. بغین زد, زد کا تذکرہ آ گیا, ٹھیک ہے. ان کے ینزلہ, ینزلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نزلہ سے کیا بنتا ہے؟ ینزلو. یہاں بھی کوئی تبدیلی ہے, مضارع کی تبدیلی, یہ بھی آپ QC4 میں ہی سمجھیں گے. اس طرح کی جو چیز آتی ہے نا, جو کانسیپٹ آپ کو بتایا جاتا ہے, آگے آپ سیکھیں گے. اس پہ آپ کوئی اپنی آسانی کے لیے کوئی سٹار لگا سکتے ہیں کچھ, تاکہ وقت گزرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سی چیزوں کو ہم نے پینڈنگ چھوڑا تھا. سٹار بنا سکتے ہیں, کچھ بھی ایسا. اللہ اللہ, تو اللہ نازل کرتا ہے. یہاں تھا انزل اللہ, اللہ نے نازل کیا. یہاں ہے اللہ نازل کرتا ہے, ٹھیک ہے. من فضلہ, اس کے فضل سے, یعنی اللہ اپنے فضل سے, اللہ پر, من جو یا جس, یشاء بالکل, شاء یشاء, یہ پورا ٹیبل بڑی تسلی سے ہم نے QC2 میں پڑھا تھا. یشاء یشاؤنا, وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا, ٹھیک ہے. من سے عباد ہی, عبد سے عباد بنتا ہے, بندے, ایک بندہ عبد ہے اور زیادہ عباد ہے. ہی اس کے, یعنی اس کے اپنے بندوں سے, ٹھیک ہے. اور رائٹ, جن لوگوں نے کفر کیا, دراصل انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. انہوں نے جنت کے اور دنیا و آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بدلے میں کفر کو خرید لیا. کتنی خطرناک بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ اپنے اس رویے کی وجہ سے, کہ ایک چیز ان کے اوپر بالکل واضح تھی, اور بتایا گیا تھا کہ اب اگلا تمہارے رب کی طرف سے یہ نبی آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام, اور اس کے بعد اب فائنل پروفٹ آئیں گے, اب تم نے ان کو فالو کرنا ہے. مقصد تو رب تک پہنچنا ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو اس کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں, تو اس رویے کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, انہوں نے اپنے آپ کو کیوں بیچ ڈالا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کینہ, حسد, بغض اور سرکشی تھی, اس کے جذبات تھے. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اس لیے کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے, ان کی فیملیز میں سے آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. گویا وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر کسی کو اپنا نبی بناتا. اور اس چیز کا اظہار قرآن کی آیت میں خاص ہو رہا ہے کہ اس ضد کی وجہ سے یہ انہوں نے برا سودا کر ڈالا, اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ جو ہے وہ جو نازل کرتا ہے وہ ان سے, جو وہ مطلب ان کی مرضی سے ان سے پوچھ کے کرے. یعنی اللہ اپنی مرضی سے, اپنی چاہت کے ساتھ بندے کیوں چوز کر رہا ہے؟ اس ضد کی وجہ سے انہوں نے برا سودا کر ڈالا. اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں, گویا وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر کسی کو اپنا نبی بنائے. دراصل اللہ کے احکام کی بجائے وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے, جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے, اور وہ چاہتے تھے کہ اس میں اللہ ان کی مرضی لیتا.
تو اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں کہ رب تو وہی کرتا ہے جو رب چاہتا ہے، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، لیکن وہ رب کی مرضی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ جو حسد کا لفظ ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا، کسی سے حسد کرنا بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ سوال کر رہے ہیں۔ کسی سے حسد کرنا، اس کے پاس یہ والی چیز کیوں ہے، میرے گھر میں اتنی پریشانیاں ہیں، میرے فلاں کے گھر میں تو نہیں ہے۔ تو یہ جب آپ کسی کے بارے میں ایسی چیز سوچتے یا تذکرہ کرتے ہیں، کیوں اس کو یہ مل گیا، اس کا مطلب ہے اس بندے کا تو کچھ نہیں بگاڑے، آپ رب کی تقسیم پہ سوال کر رہے ہیں۔ تو حسد کیوں اتنا برا رویہ اور گناہ بتایا گیا ہے؟ کیونکہ آپ اس بات پہ خوشی نہیں ہو کہ اللہ نے اس کو یہ دیا ہے، آپ اللہ کی تقسیم پہ سوال کر رہے ہو، یہی بات یہاں ہو رہی ہے۔ بالکل، تو اللہ سے فرماتے ہیں جو میں جسے چاہتا ہوں جیسا چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، تو اللہ کی مرضی ہے۔ اسی طرح نبیوں کا معاملہ تھا، اللہ نے جس کو چاہا اس کو چوز کیا، جس فیملی سے چاہا اس فیملی سے چوز کیا۔ علم، سیکھیے سکھائیے، ذرا تراجم دیکھ لیجیے آپ ہر ایک لفظ اور ٹکڑے کے۔ اللہ اکبر، آگے چلتے ہیں، مسکرائیے الحمدللہ، اور اس آیت کے آخری الفاظ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ للکافرین عذاب مہین۔ سو وہ کمال آئے غضب پہ غضب، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ کی طرف سے کسی بھی غضب اور سزا سے ہم سب کو، آمین۔ پس سو، باؤ کیا مطلب ہے؟ وہ کماتا ہے، با وہ کمال آئے، وہ اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوٹے، وہ یہ چیز لے کر لوٹے، تو وہ کمال آئے ایک ہی بات ہے نا، یعنی تم گئے اور وہاں سے لے کر کیا آئے، کیا لے کر لوٹے، تو مطلب وہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آخر کما کر کیا لائے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کسی شاپ سے کچھ خرید کر لا رہے ہیں، کہ ان کے رویے کی بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے رویے کے بدلے میں ان کو ملا کیا، حاصل حصول کیا ہوا، یہ وہ بتایا جا رہا ہے۔ اوکے جی، تو اس کے بعد کیا ہے، بغضب علی غضب، تو غضب کا لفظ دو حروف کے ساتھ آ رہا ہے، بی کے ساتھ اور اعلیٰ کے ساتھ، غضب کے ساتھ یا غضب سے، غضب پر، یعنی غضب پہ غضب کے ساتھ وہ لوٹے، ٹھیک ہے۔ وللکافرین، اور کافرین کے لیے، عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، اہانا یہینو ہے، ہم نے اقامہ یقیمو پڑھا تھا QC3 میں، تو یہ وہاں سے ابھی اس کی ہم 6 چابیاں بھی دیکھیں گے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے اس کفر اور سرکشی کی وجہ سے جو پچھلی کتنی ہی آیات میں بتائی جا رہی ہیں، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو ساری چیزیں آخر میں پھر وہ نبی کا باقاعدہ انکار کریں، یعنی وہ چیزیں جو خاص ان کی کتاب میں موجود ہیں، کہ اب اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے، ان کے نبی تو اب ان کے درمیان میں موجود نہیں ہے، ان کی بات پہ کون سی وہ مانتے تھے، مانتے تو وہ ان کی بھی نہیں تھے، ہاں، اور ان کے جب وہ نہیں ہیں ان کے آس پاس دنیا میں، تو جو ان کے بعد کے لوگ ہیں ان کا رویہ بھی سامنے ہے کہ اب ان کی کتاب میں سب چیز موجود ہے، اور وہ بظاہر یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم اسی کتاب کو ماننے والے ہیں، اس کے باوجود اس کے اندر جو خاص چیز ہے کہ اب اگلا سٹیپ اگلے نبی ہیں، اگلی کتاب ہے، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس باقاعدہ کفر یعنی انکار اور سرکشی یعنی بغاوت کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ عام سزا نہیں دے گا۔ ایک ہوتا ہے کسی کی کمی کوتاہی کی غلطی، کمی رہ گئی، کر نہیں پایا، عمل کی کمی، ایمان کی کمی، ایک ہوتا ہے آپ سامنے تن کے جنگ کر رہے ہو، آپ سامنے کہہ رہے ہو نہیں کریں گے، ہم نہیں مانیں گے، یہ وہ رویہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو عام سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ رسوا کرنے والی اور ذلت بھری سزا ان کا مقدر ہوگی، جو کہ یہ سزا دے کر ان کی سرکشی کو اللہ کچلے گا، استغفر اللہ، اور یہ سزا صرف اور صرف ان کے اس کفر کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے تو کوئی انصاف کرنے والا ہے نہیں، اور وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر تم سے پہلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے،
انٹرسٹنگ. اور وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے جو مونڈنے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مونڈنے والی ہے, بلکہ دین مونڈنے والی ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ, اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تمہارے اندر درمیان آپس میں محبت قائم ہو, تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. تو اس میں کون کون سی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں؟ کیا بیسیکلی کون سے بیسک پوائنٹس ہمیں پک کرنے ہیں یہاں سے؟ کافی سارے ہو گئے نا. بالکل. اور کیا ہے؟ سلامتی, مل جل کے رہنا دوسروں کے ساتھ, جو ایک ایمان کے نام پر آپ لوگوں کا جو ایک کنیکشن ہے اس کو مینٹین رکھنا, وہ کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو علم الفاظ کے معنی دیکھیے. الحمدللہ, مسکرائیے. اور ترجمہ کیا ہے؟ جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے, یعنی وہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اس کے بدلے کہ وہ اس کے انکار منکر ہو گئے جو اللہ نے نازل کیا. اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے, اللہ اپنی مرضی کر رہا ہے, اس ضد میں آئے ہوئے ہیں وہ, اور وہ بات کا انکار کر رہے ہیں. اور اللہ بیان بھی اسی طرح کر رہا ہے کہ وہ انہیں ضد اس بات کی ہے مجھ سے کہ میں اپنی مرضی سے بندہ چوز کر رہا ہوں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے ہوتا. دیکھیں ہاں, اس کے بعد تو بنی اسرائیل نے ایک عام انسان کا یہ رویہ یا انسانوں کا رویہ بتا دیا کہ انسان ایسی خصلت کا مالک ہے کہ جتنا اس کو دے دیا جائے نا, پھر بھی وہ جو چیز نہیں ہے نا اس کے اوپر وہ سوال اٹھاتا ہے. اس کے لیے کافی کبھی کافی کوئی چیز کافی نہیں ہوتی. ہاں بالکل, ایسے لوگ ہم نے خود اپنے آس پاس ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رویے سے بچائے کہ میں فلاں بات, میری فلاں دعا قبول نہیں ہوئی, بس تب سے میں نے تو نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے. صاف اظہار کرتے ہیں اس بات کا. تو یہ اصل میں بہت سارے انداز ہیں اسی رویے کے انداز ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. میں جب غلام رہے تھے اس وقت فزیکلی تو یہ غلام رہے تھے, جب وہاں سے نکلے ہیں تو یہ فرعونیت والی مینٹیلٹی لے کے نکلے. فزیکلی وہ باڈی میں تھے لیکن مینٹلی اپنے آپ کو فرعونوں کی طرح سپیریئر سمجھتے. تو سسٹر سائمہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا نا بعد میں آ کے انہوں نے باقی جب اس ٹیریٹری سے نکلے تو تب اس چیز کا اظہار کیا, یہ جو انہوں نے ریشل سپیریورٹی اپنی مینٹین کی نا, ہم ہی انسان ہیں باقی تو سارے وہ ہیں. اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں, یہی ہے, تو تبھی چن چن کے ان کو مارا جائے گا, چن چن کے وہ مسلمان کنٹریز پہ حملہ کر رہے ہیں کہ اصل میں تو ہم ہی ہیں, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ہاں بالکل, اکاؤنٹیبلٹی تو دینی ہے نا, حساب تو ہر بندے نے دینا نا, تو وہ حساب تو دیں گے. یہ رب کی مرضی ہے کہ اب جلدی دیں یا دیر سے دیں, یہ تو رب کی مرضی ہے, جواب تو دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں محفوظ رکھے. سو وہ کمال آئے غضب پہ غضب. غضب کا لفظ اور عذاب کا لفظ اتنا بھاری لفظ ہے, اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کا غضب کے اوپر غضب, مطلب اس حد تک وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, اور مسلمان امت کو بھی کہ وہ اس طرح کے رویوں سے بچیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں انشاءاللہ. جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا انہوں نے جنت کے اور اللہ کی رضا کے بدلے کفر خریدا. ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہی غصہ ہوگا. ان لوگوں کو عام سزا نہیں بلکہ خاص سزا دی جائے گی, ذلیل اور رسوا کرنے والی, دنیا میں آخرت میں. یہ تو رب کی مرضی ہے, یا دونوں جگہ. ٹھیک ہے, اللہ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس بات سے ہماری حفاظت فرما کہ ہمارے دل میں تیرے کسی بھی حکم کے بارے میں سرکشی کا جذبہ پیدا ہو, اور بغض و عناد سے ہمیں بچا. احتساب کرتے ہیں اور پلان بناتے ہیں, اور پلان کے ساتھ لکھا ہوا ہے علماء سے چیک کریں کہ پلان بناتے ہوئے خاص خیال رکھے کہ پلان کہیں غلط ہی پلان نہ بن جائے. ارادہ اچھا, نیت بڑی اچھی ہو, لیکن عمل غلط ہو جائے. تو جتنی مرضی نیت ہو کہ ہم نے چائے تک پہنچنا ہے, اگر ہماری نیت بہت اچھی ہے, ابھی چائے کے لیے جانے والے ہیں, لیکن اگر
سامنے جانے کی بجائے رائٹ ہو گئے تو چائے تک نہیں پہنچیں گے، چاہے نیت بالکل صحیح تھی. تو یہ وہی بات ہے، انٹینشن بھی درست ہونی چاہیے کہ رب رب ہے، رب ہی سب ہے اور سب اس کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. ہاں جی، اور ایکشن بھی. تو نیت اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں چیزیں درست ہونا ضروری ہیں. صرف نیت درست ہے، عمل کچھ بھی کر لو، اس طرح بات نہیں ہوگی. بات دونوں سیدھے ہونا ضروری ہیں، تبھی معاملہ نجات کی طرف جائے گا انشاءاللہ. اس لیے جہاں سمجھ نہیں آتی ہے اس چیز کو، جو ایکسپرٹس ہیں جن کے پاس علم ہے ان سے فائدہ اٹھائیں، ان سے، اور پھر بہترین پلان بنائیں اپنی زندگیوں کے، اور اس زندگی کو جئیں فور اے بیٹر آخرہ، ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اللہ کی حکمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رسوا کرنے والی سزاؤں کو یاد رکھیں گے، خاص طور پر اس وقت جب ہمارے دل میں اللہ کے احکام کے خلاف کوئی وسوسہ آئے. اس وقت فوراً اپنے آپ کو ہم سمجھائیں گے اور درست کریں گے. اسماء اور افعال دیکھتے ہیں کچھ. نفس کی جمع انفس، میرا خیال ہے سب سے زیادہ واحد جمع جو پڑھے ہیں نا ان میں سے ایک یہ بھی ہے. نفس، انفس یا نفوس ہے نا، انفس ویسے زیادہ آ رہا ہے قرآن میں. اسی طرح فضل، اور فضل کی جمع ہے افضال. ٹھیک ہے. تو QC1 صحت مند افعال کو اگر ہم دیکھیں تو کفر یکفرو، پچھلی آیت میں بھی یہ آیا تھا کفر یکفرو، لیکن یہ وہ یکفرو نہیں ہے، یکفرون ہے. یہ ہم بات ابھی کر چکے ہیں. اس کا نون غائب ہوا ہے فعل مضارع کی تبدیلی کی وجہ سے. اور یہاں پر ہمارے پاس ہے سمع یسمع اسما سے غاضبہ یغضب اغضب، غاضب مغضوب غضب. اوکے جی، صحت مند فعل تھا یہ. QC2 کے کچھ افعال جو ہم نے سیکھے تھے ان کے مطابق یہاں پر بغین، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہدا سے. ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیون، ہدایتن، یا ہدن، ہدن بھی تھا نا. تو ہم اس سے صرف مصدر کے علاوہ باقی بالکل میچ کر رہے ہیں. اور یہ کون سا ہے؟ کمزور ہے. جیسے ہدا کمزور تھا، آخری والا کمزور تھا، تو یہ بالکل اس کے مطابق چلے گا. بغا، یبغی، ابغی، باغن، مبغیون، بغیون. ٹھیک ہے. اوکے جی، بغاوت سے، یہ ضد سے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم وہ کہہ رہے ہیں یشاء، شاء، یشاء یا پڑھ چکے ہیں تو انہوں نے یہاں نہیں دیا. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں باؤ، تو یہ قال یقول کل سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن قالا جو ہے وہ صرف کمزور تھا، یہ حمزہ والا بھی ہے، لیکن آوازیں پھر بھی بہرحال میچ کریے. قالا یقول کل. ٹھیک ہے. باء یبوء، بو، بائن کوئی نہیں، بواؤن. تو یہ بائن کا مطلب ہے لوٹنے والا، کوئی نہیں، یعنی لوٹ کے کوئی آئے نہ آئے، آگے کوئی نہیں ہے. مفعول، کچھ معاملات ایسے ہیں جسے مفعول نہیں ہے. آج ہماری گرامر میں بھی ایسا ٹاپک آئے گا فعل لازم اور متعدی کا. بواؤن کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنا. ہاں، لیکن ویسے بوا کا لفظ کہیں یوز ہوتا ہے اردو میں بھی، مجھے اب یاد نہیں آ رہا. خیر، اختلف سے ہم نے ایک کمزور فعل پڑھا تھا. اختلف سے ایک کمزور فعل ہم نے پڑھا تھا QC3 میں، مجھے یاد بالکل نہیں آ رہا کہ وہ کون سا تھا. اختلافہ تو ہے نا، اختلافہ کے انڈر کوئی کمزور میرا خیال ہے ہم نے پڑھا ہے جو اس جیسا ہے. اتخذ، یہی اس طرح. سوری سسٹر. اتخذ پڑھا تھا ہم نے. ہاں نہیں، وہ تو پڑھا تھا، بٹ اشترا جیسا، چلیں اس کو ڈھونڈ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے. اختلافہ، ایتدا تو نہیں، ایتدا، سوری، ایتدا، اہتدا، اہتدا، یہتدی، اہتدی. سسٹر آپ کون سی سسٹر نے بتایا ہے؟ نام بتائیں اپنا. فرزانہ. سسٹر فرزانہ، آپ ہمارے پاس کب آ رہی ہیں آفس؟ اپنا انعام لے جائیں آ کے. ٹھیک ہے. اب میل اوکے، کر دے، آپ میل کر دے. آئی بلیو وہی ٹھیک ہے. آئی بلیو وہی ہے، ہم اس کو پھر چیک بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. اشترا، یشتری، اشتری، مشترن، مشترن، اشتراءن. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہاں چلے گئے ہم؟ یہاں پر. اس کے بعد ایک اور مزید فی ہمارے سامنے ہے، انزلہ اور ینزلہ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ دونوں ہم، اچھا ینزلہ یہاں نہیں لکھا، چلیں. تو علم یعلم، علم سے، نزل ینزل نزل، معلم معلم، منزل منزل، تعلیم تنزیل. سیم لائک دیٹ. صحت مند افعال بالکل سیم ہے. اسلم یسلم، اسلم. لیکن یہ کیونکہ کمزور ہے اس لیے آواز اس کی تھوڑی تبدیل ہو رہی ہے. لیکن یہ اقامہ یقیمو، اقم سے ہے. تو اقامہ یقیمو بھی ہم نے QC3 میں پورا لیسن پڑھا تھا الگ سے.
ٹھیک ہے, تو کیا ہے یہ؟ اہانا, یوہینو, اہن, مہینن, موہانن, اہانتن. تو یہ رسوا سے ہے. اہانا اس نے رسوا کیا, وہ رسوا کرتا ہے. اہانت, اہانت, اہانت اردو میں استعمال ہوتا ہے. اہانت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, رسوائی کے لیے. اہانت کا رسوائی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹی ٹائم ہو گیا جناب, اور ہم اس کے بعد 13A اور B کا گرامر پڑھیں گے. تو آپ لوگ اپنے اپنے گھر چائے بنائیں, دل چاہے تو کافی بنا لیں, نہیں تو جوس بنا کے پی لیں, گرمی بہت ہے. ہماری زیادہ تر سسٹرز جن کنٹری سے ہیں وہاں بھی گرمی ہے میرا خیال ہے ہر جگہ. تو آپ لوگ چائے کافی کچھ بھی پئیں, بریک کریں, اور ہم واپس آتے ہیں انشاءاللہ 4:15 تک. انشاءاللہ ہم واپس ہوں گے اور ہم گرامر کو پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 4 صفحہ نمبر 13, اشارہ A اور B, ان کے گرامر میں ہم بہت دلچسپ 4 چیزوں کی بات کریں گے. ان میں سے 3 لیسن 13A میں ہیں اور ایک لیسن 13B میں. جو 13B میں ہے وہ کانسیپٹ ہم پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں, لیکن یہ بالکل نیا کانسیپٹ ہے, لیکن بہت ہی دلچسپ ہے. تو پتہ چل رہا ہوگا, آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اسم سے ریلیونٹ کچھ لگ رہا ہے, جیسے کہ صفہ, صفت, تفضیل اور مبالغہ. یہ کیا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں آج سمجھیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے انشاءاللہ. الحمدللہ صرف اور نحو کے بہت سارے رولز ریگولیشنز ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ابھی صرف کی چیزیں سمجھتے ہوئے, یعنی الفاظ کے اسٹرکچر کو سمجھتے ہوئے, ہم نے مؤنث کے صیغے سمجھے, ہم نے دو کس کے صیغے سمجھے, ہم نے مجہول کے صیغے سمجھے, ہم نے کرما اور پھر حسبہ کی 6 چابیاں پڑھی, اسم مکان سیکھا. تو آج ہم یہ 1 2 3 یہ چیزیں کریں گے, اور جمع تکسیر ہم اگلے لیسن میں. اس کا مطلب اس سے پتہ چلا کہ اس کے بعد عید کے بعد جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم نحو شروع کریں گے. یعنی ہمارا انتظار مضارع کی تبدیلیاں کہاں پر کیا کٹ جاتا ہے اور کہاں جزم آ جاتا ہے, وہ سب چیزیں ہم پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے, اور کتنی خوبصورت اور کنیکٹیوٹی چیک کریں عید الاضحیٰ کے ساتھ ان چیزوں کی. یعنی ہم ذرا پریکٹس ٹوکے شوکے کی پریکٹس کر لیں, گوشت ووشت بنا کر. ویسے آج کل یہ چیزیں گھروں میں تو استعمال ہوتی نہیں, لیکن ہوتی تو ہے نا اوور آل. تو یہ سب چیزیں استعمال کر کے پریکٹس کر کے جب عید کے بعد آئیں گے نا, تو ان کا استعمال ہمیں اچھا سمجھ آئے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اور ماحول ہمارے لیے پریکٹیکل کے لیے عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں تاکہ ہمارا کورس 4 بہت اچھے سے سمجھ آئے. جی, تو صرف کی بات کرتے ہوئے یہ سب چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. آج ہم اسم, صفت, اسم تفضیل اور اسم مبالغہ سیکھ رہے ہیں. مینز اسم فعل حرف میں سے اسم کے ٹاپک کو, جیسا کہ QC4 میں اسم کو بہت ٹائم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے اسم مکان سیکھا تھا, اور اس میں ہم نے کون سے پیٹرن سیکھے تھے. ایک انداز سیکھا تھا مخرج کا, ایک سیکھا تھا مسجد کا, اور ایک سیکھا تھا مدرسہ. ٹھیک ہے, تو اس کی آسانی کے لیے ہم نے جملہ کیا بنایا تھا, میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں, اور پھر مدرسہ کو, اور ان تینوں کی جمع ایک ہی وزن پہ تھی, یعنی مفاعل, جیسے کہ مخارج, مساجد, مدارس. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں. مسکرائیے. گرامر میں TPI وہ ہم یہاں دکھاتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ TPI میں ہم نے کیا کرنا ہے. سنیے, دیکھیے, بولیے, نہیں سوچیے پہلے تھا, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے دل سے, اور سب مل کر. الحمدللہ. تو یہ اسی طرح سے ایکٹیو ہوتے ہوئے ہم یہ چیزیں سمجھنے جا رہے ہیں. جی, تو سلائیڈ کو ذرا غور سے دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب افعال پڑھے تھے, فا عین لام سے کہانی شروع ہوتی ہے فعل کی, پھر کبھی وہ ماضی بنتا ہے, کبھی وہ مضارع بنتا ہے, کبھی امر اور نہیں میں تبدیل ہوتا ہے, پھر اس کے مؤنث ہم نے پڑھے شروع میں, اور پھر ہم نے اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر کی بات کی. تو فاعل کے وزن پہ آنے والے الفاظ, جیسا کہ آج خاص ہم مدد لے رہے ہیں اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے نون, صاد اور را کی. ٹھیک ہے, یہ ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھائے گا فاعل کی نسبت, اور بھی آسانی سے. تو فاعل کے وزن پہ ہم نے پڑھا ناصر. ناصر کا مطلب تھا مدد کرنے والا, یعنی کوئی بھی شخص
جس نے کوئی کام ایک دفعہ کیا ہے, چاہے ایک دفعہ ہی کیا ہے یا زیادہ کیا ہے, میٹر نہیں کرتا, لیکن کسی نے کوئی کام کیا ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مدد کرنے والا ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں ناصر, یعنی وہ فاعل کے وزن پہ بنتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ شخص ہمیشہ ہی مدد کرتا ہو, اس اسم فاعل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی مدد کرنے والا ہے, ایک دفعہ مدد کر دی تب بھی ہم اس کو ناصر کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس سے ایک سٹیپ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ مدد کرتے ہیں, یعنی مدد کرنا ان کی صفت بن گئی ہے, ان کی عادت میں ان کی روٹین بن گئی ہے, ان کی شخصیت کے ساتھ جڑ چکی ہے. اس صورت میں عربی کا لفظ جو ہے وہ کس وزن پہ آتا ہے؟ وہ فاعل کے وزن پہ نہیں آتا بلکہ وہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے. کس کے وزن پہ؟ فعیل, فاعل, فعیل. ابھی کروما بھی ہم نے ایک پڑھا تھا نا, کریم پڑھا تھا, لیکن خیر اس میں اور اس میں فرق بھی ہے, اگر تو کیا ہے وہ ہم ابھی دیکھیں گے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. فعیل کے وزن پر جیسے کسی نے مدد کر دی تو ہم اس کو جنرلی کہہ دیتے ہیں ناصر, مدد کرنے والا. لیکن اگر مدد کرنا اس کی صفت ہے تو اس کو ہم پھر ناصر نہیں بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں نصیر, ٹھیک ہے. نصیر کا لفظ استعمال ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ مدد کرنا اس کی صفت ہے. اسی طرح کبیر ہوتا ہے کہ وہ ہے ہی بڑائی والا, یہ اس کی صفت ہے. علم کا ہونا کسی کی صفت ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو علیم کہتے ہیں. جیسے ہم نے عالم تو عام پڑھا ہے, علیم علم کے اندر ڈوبا ہوا انسان ہے نا, تو اس کو علیم کہہ رہے ہیں. اگر وہ صفت, اب یہ دو چیزیں ہو گئی, ناصر, ناصر تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے, تو آج ہم نے نئی چیز کیا سیکھی؟ نصیر یعنی صفت, ٹھیک ہے. اگر وہ صفت دوسروں سے زیادہ ہو, کمپیریٹیو ڈگری کے طور پہ ہم بتائیں کہ وہ اس سے زیادہ, ٹھیک ہے, دوسروں سے زیادہ ہو, تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فعیل سے بھی ایک لیول آگے آپ کون سا استعمال کریں گے؟ افعل, ٹھیک ہے. تو اس کے وزن پر آئے گا, جیسے کبیر سے ایک لیول آگے چلا جائے گا اکبر, یعنی دوسروں سے اگر بڑا ہے, ٹھیک ہے. علیم سے آگے عالم, دوسروں سے زیادہ علم والا ہے, کسی کے ساتھ کمپیریٹیو انداز میں ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئی, ایک ہم نے پڑھ لی صفت اور دوسری ہم نے پڑھ لی تفضیل. ہاں اس کو تفضیل کہیں گے, ٹھیک ہے, آپ کی بک میں مینشن بھی ہے, ٹھیک ہے. آل رائٹ, آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو یہاں ہم کچھ لفظ دیکھتے ہیں. ہم نے فعیل کی بات کی, فا, عین, لام. عین کلمہ اور لام کلمہ کے درمیان یا آ رہا ہے, فعیل. تو اسی طرح یہاں بن رہا ہے کبیر, بہت سمپل سمجھ آ رہا ہے ہمیں. تو کیا ہے کبیر کا مطلب ہے, کیا مطلب ہے کبیر کا؟ کثیر, زیادہ, یہ صفت ہے. اس کو اسم صفت بھی کہہ سکتے ہیں اور صفت بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح رحیم ہوتا ہے رحم کرنے والا, عظیم ہوتا ہے عظمت والا, شدید ہوتا ہے سخت, شدت ہے نا اس میں, انٹینسٹی ہے. اسی طرح علی ہوتا ہے بلند. تو آگے اگر ہم یہاں سے خود اس کو کوشش کریں تفضیل بنانے کی, تو کبیر اگر کسی سے بڑا ہم نے کہنا ہو, یعنی صفت سے اگلا لیول تفضیل بنانا ہو, تو کبیر سے کیا بنے گا؟ کثیر سے, رحیم سے, عظیم سے, شدید سے. اچھا پڑھنے میں اشدد آتا ہے, بالکل آپ درست فرما رہی ہیں, لیکن عربی کے جیسے رولز ہیں نا کہ جب دو اس طرح کے حروف اکٹھے آتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں ان کو شد دے دیں آپ, تشدید لگائیں, تو پھر وہ بن جائے گا اشد, ٹھیک ہے, یہ ہم ابھی دیکھیں گے. اور رائٹ, اور آگے ہے علی, اعلی. آٹومیٹیکلی جب آپ ایک ایک حرف کو سیٹ کریں گے تو یہ بنے گا. جی تو بالکل آپ نے صحیح کہا. کبیر کا مطلب بتائیے؟ بڑا. اچھا میں صفت اور ترجمہ بتاتی ہوں, آپ تفضیل اور ترجمہ بتائیں گے, ٹھیک ہے. کبیر بڑا, ٹھیک ہے. کثیر زیادہ, اکثر دوسروں سے زیادہ, ویری گڈ. رحیم رحم کرنے والا, ارحم زیادہ رحم کرنے والا. عظیم عظمت والا, اعظم زیادہ عظمت والا, ویری گڈ. شدید سخت, اشد زیادہ, زیادہ سخت. بالکل صحیح. علی بلند, اعلی زیادہ بلند, زیادہ بڑا. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا چلا کہ صفت کون سی ہوتی ہے, ہم ذرا ریکال کر لیں تاکہ بھول نہ جائے. یعنی کوئی کام, کسی کام کا کرنا جب کسی کی صفت بن جائے, روٹین بن جائے کہ وہ ہمیشہ ہی وہ کام کرتا ہے, تو وہ صفت ہوتی ہے, اور اس کا وزن فعیل پر ہے. فعیل, کبیر, کثیر, رحیم. اور اس سے اگلا لیول تفضیل ہوتا ہے, یعنی آپ کسی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ وہ اس سے بڑا ہے, اس سے بڑا ہے, اس سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اس صورت میں افعل
کے وزن پہ اکبر اکثر یہ سب آتا ہے. تو دو چیزیں ہو گئی, صفت اور تفضیل. اب رہ گیا مبالغہ. مبالغہ کو بھی ہم ابھی پڑھیں گے. یہ مزید صفت کو دیکھیں. علیم جاننے والا تو بنے گا, کیا بنے گا ابھی دیکھتے ہیں, چلیں. قریب یہ ساری عالم صفت ہے. قلیل اکر کم, کریم کرم کرنے والا, حمید قابل تعریف, مجید بزرگی والا. تو علیم سے بن رہا ہے اعلم زیادہ جاننے والا, قریب سے اقرب زیادہ قریب, قلیل کم سے اقلل بنتا ہے نا, لیکن جیسے اشدد سے اشد بنا تھا, دو دال اکٹھے ہوئے تو شد آ گیا, اسی طرح اقلل سے اقل بنے گا. آگے لے کے چلیں گے تو لام پہ زبر بھی لگا سکتے ہیں, آگے کنٹینیو کچھ کرنا ہو تو. کریم سے زیادہ کرم کرنے والا یعنی اکرم. حمید سے سبحان اللہ خوبصورت احمد لفظ, خوبصورت نام, زیادہ قابل تعریف. تو یہ اصل میں پروننسیشن کیا ہوتی ہے اس لفظ کی؟ احمد. ٹھیک ہے, احمد. عربی میں ہم بولنے میں احمد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ایون لکھنے میں بھی AHMED بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. بٹ یہ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ عربی کے حساب سے اگر آپ نے نام رکھا ہے تو اس کی اصل پروننسیشن اے سے ہی ہوتی ہے, ہونا AHMAD ہی ہونا چاہیے. خیر یہ ایک الگ بات ہے انفارمیشن کی. مجید بزرگی والا, اور امجد زیادہ بزرگی والا. اب یہ جو صفت کی آپ نے بات کی ہے نا, اس کے کچھ اوزان بتائے جا رہے ہیں, دو اوزان. ایک بتایا جا رہا ہے جو آپ کو ابھی کہا گیا تھا, فعیل, جس کی ابھی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے آگے کون سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں, جیسے کریم. کریم آپ نے ابھی پڑھا ہے پچھلے لیسن میں. کاروما سے, کاروما یکرومو سے آپ نے پڑھا تھا کریم, اور اس کا مفعول اسے مفعول نہیں ہوتا, ہم نے پڑھا تھا. اسی طرح لطیف ہے, اسی طرح حکیم ہے. ٹھیک ہے, ان کے ٹیبلز ہم نے نہیں پڑھے, صرف فی الحال نشاندہی کرائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ صفت کی دوسرا جو وزن ہے, دوسرا پیٹرن وہ بھی ہے ہمارے پاس, صرف ایک نہیں ہے, دو ہیں. دوسرا کون سا ہے, وہ ہے فعلان. اور اس میں مثال کون سی دی جا رہی ہے؟ کسلان, غضبان, فرحان, جوان. اب مجھے بتائیں فعیل اور فعلان کے وزن پہ کوئی لفظ آپ پڑھ چکے ہیں QC1 میں, سورۃ الفاتحہ میں؟ الحمدللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان کسی بھی چیز کی شدت کو بتاتا ہے, اور رحیم تسلسل کو. تو یہ وہی اصل میں ہمیں بتایا جا رہا ہے, فعیل اور فعلان, رحیم اور رحمان. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کریم, لطیف اور حکیم تسلسل کو بتا رہے ہیں, اور کسلان, غضبان, فرحان, جوعان جو ہیں وہ شدت کو بتا رہے ہیں. کسلان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو کمزوری, تھکاوٹ, کچھ ایسا ہے نا, سستی ہے نا, اور زیادہ سستی, بہت شدید سستی ہو رہی ہے, جس میں چائے کافی کی ضرورت پڑ جائے, وہ والی سستی. غضبان زیادہ غضب, غصہ اس میں محسوس ہو رہا ہے. فرحان میں زیادہ خوشی, فرحت کا احساس ہوتا ہے, جو ہمیں ایک الفلاح کے ہوتا ہے الحمدللہ. اور جوعان زیادہ بھوک جس کو لگی ہوئی ہے, بھوک کی شدت اس میں شدت ہے اس میں. تو یہ ہم نے دو وزن دیکھ لیے نا, دو وزن دیکھ لیے, فعیل اور فعلان. ٹھیک ہے, اگر کسی میں کوئی صفت, اب یہ تھرڈ چیز آ گئی, صفت تفضیل پڑھ لی. اب ہم مبالغہ پڑھ رہے ہیں, تیسری اور آخری چیز اس لیسن کی. اگر کسی میں کوئی صفت بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو مبالغہ کہتے ہیں. کیا مبالغہ کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہے کبھی؟ کہ وہ شخص ایگزیجریٹ کرنا کسی بات کو, ہم کہتے ہیں وہ شخص بڑا مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اردو زبان میں جب ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ اس میں سینس یہ بھی ہوتی ہے کہ تھوڑی نیگیٹو ہوتی ہے, کہ کچھ تو شاید یہ جو بات زیادہ ہی بڑھا چڑھا کے بتا رہا ہے, تو اس میں ایک سینس یہ بھی آتی ہے تاثر کے شاید اتنی ہے نہیں جتنی بڑھا رہا ہے. لیکن عربی میں نیگیٹو تاثر نہیں ہے اس کا, بات سمجھ رہے ہیں؟ عربی میں مبالغہ کا استعمال اس لیے نہیں ہے کہ تم بڑی باتیں بڑھا رہے ہو, زیادہ ہی ایگزیجریٹ کر رہے ہو. عربی میں کسی میں وہ صفت واقعی زیادہ ہے تو اس کو مبالغہ کہا جاتا ہے, یعنی وہ نیگیٹو سینس نہیں ہے عربی میں. تفضیل ہاں وہ کمپیریٹیو, یہ سپرلیٹو سمجھ لیں, سپرلیٹو ڈگری. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں مثالیں آئیں گی آگے تو پتہ چل جائے گا. یس, ایون یو کین, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, آپ کا ایک جو پیٹرن آپ کی بک میں ہے, اس کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر آپ اگر ابھی بھی وہ چیزیں کہتے ہیں کوزے میں بند کرنے کے لیے, کیونکہ ایک ہی صفحے پہ یہ سب موجود ہیں. ٹھیک ہے, خیر تو ہم آگے چلتے ہیں. اچھا, یہ جو فائنل کانسیپٹ ہم آج کا پڑھ رہے ہیں, صفت کی زیادتی کسی میں, کہیں کہ بہت ہی زیادہ ہے. ایک تو ہے نا اس کی عادت ہے کہ وہ مدد کرتا ہے,
ایک بہت ہی زیادہ ہے, بہت زیادہ کرتا ہے, اس صورت میں مبالغہ کہیں گے. اب اس میں انہوں نے کون سے جن چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا, جو اتنے کیے ہیں وہی بہت ہیں فی الحال ہماری پریکٹس کے لیے. ہم ان کو پریکٹس کر لیں, یاد کر لیں کون سی صفات ہمیں بتائی گئی ہیں, کون سی تفضیل کے لفظ ہیں, کون سے مبالغہ کے ہیں, آج کے لیے بہت ہوں گے. جیسے کہ ایک پیٹرن انہوں نے مبالغہ کا بتایا ہے فعال. کیا ہے؟ فعال, یعنی فا عین لام تو ہے ہی, ایک عین اور ایڈ ہوا شد کی وجہ سے اور ایک الف آ گیا, تو یہ دو اضافی آ گئے اور ہمارا پیٹرن بن رہا ہے فعال. کیا ہے؟ جیسا کہ غفار, تواب, علام. تو کیا فیل ہو رہا ہے؟ یعنی ایک تو اس کی عادت ہے کہ وہ معاف کرتا ہے, لیکن وہ بار بار, اچھا اس میں بار بار یا کثرت ایک ہی جیسا احساس ہے نا اس میں, تو وہ جو بار بار یا بہت زیادہ معاف کرتا ہے بے حساب, تو وہ غفار ہے. تواب, توابین ہم نے پڑھا تھا وضو کی دعا میں, بار بار توبہ قبول کرنے والا, یعنی کثرت آ گئی نا, زیادتی آ گئی کسی چیز کی. علام, علم ہونے کی زیادتی. اب ابھی ہم نے علیم پڑھا تھا, ابھی علیم پڑھا تھا, اب علام پہ آ گئے ہم. تو جو QC1 کے پہلے لیسن میں ہمیں بتایا گیا تھا نا عین لام میم سے, یس, اس کے اسٹرکچر کو ہم آج QC4 میں سمجھ رہے ہیں. کہا جاتا تھا نا بس اتنا ہی سمجھیں. اب یہ ہر چیز پہلے اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھائی جا سکتی, یہ واقعی اس کو اتنا ٹائم چاہیے تھا ہر نئی چیز کو سمجھنے کے لیے. دوسرا پیٹرن فعال کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے فعیل, ایک الف یا زبر کے ساتھ آ گیا اور ایک یا زیر کے ساتھ, فعال, فعیل. ٹھیک ہے, اب آپ کہہ رہے ہوں گے پیچھے بھی تھا, اس کی بات ہم ابھی کریں گے, ابھی پریشان نہیں ہو, فی الحال مبالغہ میں رہیں, صفت میں مت جائیں فی الحال. فعیل اور فعیل کے وزن پہ دو لفظ کون سے دیے گئے ہیں؟ رحیم, سمیع. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ تو اس میں جو ہے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ تسلسل تھا, تسلسل والی بات تو ہے ہی, لیکن یہاں یہ کس سینس میں آ رہے ہیں مبالغہ کے اندر, یعنی ان کے اندر بھی کہ وہ چیز بہت زیادہ ہے وہ پائی جا رہی ہے, تو اس لیے ہمیں یہ وزن کنفیوز کر رہا ہے. ابھی آخر میں ہم اس کی بات کرتے ہیں, لیو اٹ. تیسرا پیٹرن مبالغہ کا کیا ہے؟ فعول. تو انٹرسٹنگلی جو تین میجر جو چیزیں ہیں, حرکات بھی عربی میں استعمال ہوتی ہیں, زبر زیر پیش, وہی آوازیں الف واو یا, تو وہ یہ آج یاد کرنا بہت ہی آسان ہے کہ ایک فعال ہے, ایک فعیل ہے اور ایک فعول ہے. اب اس کے بعد بھی, اچھا فعول کے وزن پہ کیا کیا لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ شکور, شکر سے ہے, کفور, ودود, صبور. ٹھیک ہے, اچھا جی, زیادہ تو اللہ کے نام, اللہ سے صفات اللہ کی طرف جا رہی ہیں, زیادہ تر جو الفاظ ہمیں متعارف کرائے گئے ہیں. اچھا آخر میں جو پیٹرن دیے گئے ہیں وہ ہے فعول اور فعول. ویسے ان کو ہم الگ کر کے بھی کر سکتے ہیں, ایون یہ بات میری پچھلے دنوں ارشد صاحب سے ڈسکس بھی ہوا ہے پوائنٹ, اور ایون ہی سیڈ کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے اس کو الگ کر سکتے ہیں, کیوں کنفیوز کرنا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو کر دیں نیکسٹ ٹائم. بٹ اب سمجھ لیں کہ ایک جیسے ہیں تو چلیں انہوں نے ایک ساتھ لکھ دیا ہے فعول اور فعول. تو آپ ان کو کہنے کو, ان کو آپ 4 بھی کہہ سکتے ہیں, 5 بھی پیٹرن کہہ سکتے ہیں, وہ اتنا میٹر نہیں کرتا, لیکن آپ کو پہچان ہونی چاہیے. تو جیسے قیوم ہے, فعول سے قیوم بن رہا ہے, فعول سے سبوح قدوس بن رہا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ سارے پیٹرن ہیں, یہ سمجھ آ گئی؟ ہاں یہی بتانے کے آگے جا رہے ہیں. ابھی پیچھے ہم نے یہاں پہ لازم بھی پڑھا تھا, یہ لازم پڑھا تھا صفت میں, اور یہاں پہ ہم متعدی پڑھ رہے ہیں. آئیے اس کانسیپٹ کو اب ہم اتنا سمجھتے ہیں, QC4 بھی ابھی اینڈ نہیں ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی تو QC4 ہے. سب کچھ ابھی بتا دیا جائے تو آپ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے, ابھی تو میں خود سیکھ رہی ہوں, صحیح بات ہے, 5 6 7 میں بھی تو کچھ سیکھنا ہے. تو کتنا ہم نے اس بات کو آج سیکھنا ہے, آئیے اس کو اتنا دیکھتے ہیں. فعیل کا وزن ہمیں کنفیوز کر رہا ہے اب تک, اور ابھی کوئی کنفیوژن نہیں ملی ہے نا. سسٹر عائشہ تیار بیٹھی ہے کہ اگلا کانسیپٹ یہ کیا ہے اصل میں بات. جی تو آئیے دیکھتے ہیں, ذہن کی کھڑکیاں کھول لیں, گہری سانس لیں. ٹھیک ہے, کیا کہا جا رہا ہے ذرا اس پہ پوری توجہ سے غور کرتے ہیں. ہمارے پاس پیٹرن ہے فعیل. کیا پیٹرن ہے؟ فعیل, فاعل نہیں, فعیل. ٹھیک ہے, رحیم کے پیٹرن پر فعیل. ایک ہوتا ہے, ہم نے یہ لاسٹ کلاس میں بات کی تھی کہ ایک فعل لازم ہوتا ہے, ایک فعل متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم دیکھتے ہیں, ایک ہوتا ہے فعل لازم اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی. ٹھیک ہے, یہ کون سے ہوتے ہیں, کون بتائے گا؟ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی اسم مفعول کے ہونے اور نہ ہونے کی. ان میں سے کون سے والے میں اسم مفعول ہوتا ہے, کون سے میں نہیں ہوتا؟ جی سسٹر سندس خان, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, بتا دیں آپ.
फेल फेल लाजिम वो होते हैं जिन का मफूल नहीं होता, और फेल मुतअद्दी वो होते हैं जिनका मफूल होता है। वेरी गुड सिस्टर सुंदर, बहुत दिनों से प्लान बन रहा है सिस्टर सुंदर सल्फला आएंगी, नहीं आती ना, अब आपको आना पड़ेगा, अपना इनाम ले जाइए यहाँ से आके, ठीक है, इसके जवाब का जो यहाँ मिलता है सबको, ठीक है। ओके सिस्टर सुंदर, राइट। तो फेल लाजिम वो अफाल होते हैं जिनका इस्म मफूल नहीं होता, और इस्म फेल मुतअद्दी कौन से होते हैं जिनका इस्म मफूल होता है। यानी हमने ये बहुत से पढ़े हैं ना, कहते कोई नहीं, आज भी हम पढ़ रहे थे, ताबा की मिसाल हमें यहाँ पे दी जाती है। खैर, ये दो बातें आपके ज़हन में आ गई, इस पे गौर कर लेते हैं। फेल लाजिम कौन सा होता है? जिसमें मफूल नहीं है, वो लाजिम है, मफूल की जरूरत नहीं, असर किसी पे नहीं पड़ रहा, और मुतअद्दी में असर पड़ रहा है। इसको इस तरह याद कर लें कि जो अब तक हमने अफाल सीखे हैं वो ज्यादातर मुतअद्दी थे, ये ज़हन में रख लें। मुतअद्दिद, मुतअद्दिद पढ़ते हैं ना उर्दू में, मुतअद्दिद बार, तो आप ये सोच लें हमने जो ज्यादा टेबल पढ़े हैं वो मुतअद्दी थे, और हमने ज्यादा वही पढ़े हैं जिनके ऐसे मफूल थे, ठीक है। तो जिनमें नहीं है वो फेल लाजिम है, इतनी सी बात। अब आगे देखें, जब कभी फ़ाइल का वजन ऐसी जगह आए जो कि फेल लाजिम है, ठीक है, ऐसे टेबल जिनका क्या होता है, जिनमें इसम मफूल नहीं होता, तो वो इसम सिफत में होंगे। हमारी कंफ्यूजन क्या है कि कहीं फ़ाइल को सिफत कहा जा रहा है, कहीं मुबालगा, इतनी सी बात हमें समझनी है। अगर वो ऐसे अफ़ाल हैं जिनका इसम मफूल नहीं है, इसम मफूल की जगह खाली है, तो वो इसम सिफत की कैटेगरी में आएंगे। आप उसको इसम सिफत भी कह सकते हैं, सिफत मुशब्बा भी कह सकते हैं, ठीक है। और इससे अगली बात ये है, अगर वो फेल मुतअद्दी है, यानी वो अफ़ाल जिनका इसम मफूल होता है, उस सूरत में दो ऑप्शंस आएंगी। एक तो ये कि हो सकता है इसम फाइल के तौर पे फ़ाइल का वजन आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, और इसम मफूल के तौर पे भी हो सकता है। अब हम इस बात को क्यों मैंने कहा कि हम लिमिटेड पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कई टाइप की अभी चीजें आगे प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ, यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाँ जी, इसम, जी 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 बिल्कुल, अभी कहा ना, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी आएंगे टेबल, ऐसा नहीं है कि हमने कुल अफ़ाल पढ़ लिए हैं, अभी ऐसा नहीं है। हम सबसे पहले बात ये कर रहे थे कि यहाँ पर इसम मफूल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। मुतअद्दी में होता है। अब कंफ्यूजन नहीं होगी ना, टिकर क्रॉस कर दिया है, जल्दी से जान लेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे टेबल में से फ़ाइल का वजन देखते हैं जो जिस टेबल में मफूल नहीं है, तो आप समझ जाएं कि वो इसम सिफत है, वो मुबालगा में नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर आप ऐसे अफ़ाल में जिनका इसम मफूल होता है, जो हम इतने ढेर सारे टेबल पढ़े हैं इसम मफूल के साथ, हमने इस इशारे के साथ, उनमें कहीं आपको फ़ाइल नजर आए, तो फिर आगे दो तरह से ऑप्शंस आएंगी, दो खिड़कियां मजीद खुलेंगी। एक खिड़की आपको बताएगी कि हो सकता है वो फ़ाइल इसम फाइल के तौर पे आ रहा हो, ये भी हो सकता है, जैसे आपने करुमा से करीम पढ़ा। और ऐसा भी हो सकता है, कहीं कहीं कम है लेकिन है, कि फ़ाइल का वजन इसम मफूल पे हो। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक मिसाल दी जाती है, जैसे कि अभी वो टेबल एक आएगा जिसको कहते हैं, एक लफ्ज है कतील। क्या है? ठीक है, कतील और मकतूल जो है ये बिल्कुल हम मानी अल्फाज है, हम मानी कहेंगे ना, यस, ये दोनों इसम मफूल के तौर पे आते हैं, ठीक है। मकतूल एक होता है कातिल, कत्ल करने वाला, जिसको कत्ल किया गया उसको कतील भी कहते हैं, मकतूल भी कहते हैं। हमने ऐसे बहुत सी चीजें पढ़ी है जो दो दो ऑप्शंस थी, पढ़ी है ना, जैसे हमने मसदर बहुत सारे पढ़े हैं, कहीं इसम फाइल मफूल भी पढ़े हैं, तो ऐसी ऑप्शंस भी है, लेकिन हमें हर चीज इसलिए नहीं बताई जा रही क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ना, तो आगे ये चीजें आएंगी इंशाल्लाह प्रैक्टिस में, स्पेशली जब QC 5, 6, 7 में जब हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपको एक मिसाल ज़हन में रखनी है कि जैसे मकतूल को कतील भी कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि फ़ाइल कहीं ना कहीं इसम मफूल के वजन पे भी आ सकता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अब इससे आगे चलें। ओके जी, एक तो जब तक इसको हटाएं ना चले जाओ तुम थोड़ी देर के लिए, राइट। अब
اسم فاعل کی بات، اسم مفعول کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اسم مفعول کی صورت میں اگر فاعل کا وزن آئے گا تو وہ کہہ رہے ہیں اس صورت میں بھی اسم صفت ہی ہوگا. You getting this? I know کہ آپ ابھی یاد نہیں ہو رہا لیکن سمجھ آ رہا ہے کم سے کم. اس کو ہم کئی بار دیکھیں گے نا تو پھر جب 2-3 چیزیں ایسی آ جائیں گی آگے کتابوں میں تو یاد بھی ہو جائے گا. ابھی کے لیے صرف تھوڑا سا جاننا ضروری ہے. اور میں آپ کے نالج کے لیے بتا دوں آن لائن سسٹرز، ہمارے پہلے لیسنز میں یہ والی سلائڈ تھی نہیں، تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ڈیٹیل نہ بھی بتائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر ہم نے ضرورت محسوس کی کہ یہ کریوسٹی تھوڑی سی دینی چاہیے. تو آپ اس کو جتنا سمجھ رہے ہیں نا اتنا کافی ہے، پریشان بالکل نہ ہو. اس میں سے کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ چیزیں آئیں گی بھی نہیں. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے آپ کو، اب اس نے نہیں آنا 2 گھنٹے، چلیں خیر ہے. میں یہاں سے بتا دیتی ہوں آپ کو کہ یہ دیکھیں جی، یہ کیا ہو گیا، بہت ہی بری بات ہے ویسے. اگر اسم مفعول کی صورت میں فعیل آ رہا ہے تو وہ بھی صفت ہے، مبالغہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اسم فاعل کی صورت میں آ رہا ہے تو پھر 2 آپشنز ہیں. پھر 2 کھڑکی. اب اس چیز کو ذہن سے نکال دیں. اگر فاعل فعل متعدی کے ٹیبل میں آ رہا ہے اور اسم فاعل ہے، اس صورت میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ بات جو کام کی بات ہو رہی ہے، جو بھی بات ہے، صفت یا مبالغہ، جو بھی بات ہے، اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے. 2 طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ اسم مبالغہ بھی ہے اور اسم صفت بھی ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہے تو کیا ہے؟ اسم مبالغہ ہے. یس ہاں. اب رحیم دیکھیں دونوں جگہ پہ کہیں نہ کہیں فعال کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت لمیٹڈ ایگزامپلس دے رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اب وہ اٹ ڈیپینڈس کہ آتا کہاں ہے. ہم زبانی بات کر ہی نہیں سکتے نا، آ کہاں پر رہا ہے اس کو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. بہت سارے لفظ ہیں جو دونوں جگہ پہ فعال کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے اتنا ہی بہت ہے. ہم نے اس کو بہت ٹائم دیا ہے. ہاں اس کو چھوڑ دیا جائے اور اتنی بات کو سمجھا جائے جب آپ کو یہ سلائیڈز دی جائیں گی. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا ہی نہیں جا رہا کہ اس لیول پہ آپ اس کانسیپٹ کو پورا سمجھیں. صرف یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ فعیل صفت کی کیٹیگری میں بھی آ سکتا ہے اور مبالغہ کی کیٹیگری میں بھی آ سکتا ہے. اور اس کی ڈیٹیل سمجھنے کے لیے دل چاہے تو کبھی کبھی سلائیڈ کھول لیا کریں آپ. ٹھیک ہے، اوکے. تو ابھی ہم اس کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں. اسی کے مزید ڈیٹیل ہم یہاں اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، بٹ آئی تھنک ابھی ضرورت نہیں ہے. فی الحال کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں. انہی سب چیزوں کی مثالیں انہوں نے تھوڑی سی دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم کسی ٹائم ریویژن ٹائم میں یا پھر ہمیں کچھ سمجھ آ چکی ہوگی تو پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ فعیل کا وزن مختلف صورتوں میں صفت اور مبالغہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. مسکرائیے، الحمدللہ کہیے. تو ہم نے کون سی 3 چیزیں سیکھی ہیں، ذرا جلدی سے بتائیں مجھے. صفت، تفضیل اور مبالغہ. صفت کس کو کہتے ہیں؟ نام اور جگہ. جو چیز، جو کام کسی کی کا جس میں ہمیشہ ہو، جو ہمیشہ، جیسے مدد کرنا تو کوئی ہمیشہ مدد کر رہا ہے، اس کے لیے ہم کون سا وزن استعمال کریں گے؟ فاعل کا کریں گے. اور اگر کمپیریٹیو ڈگری کے طور پہ بات کرنی ہو، کمپیریزن کے طور پہ کہ کوئی کسی سے کسی میں صفت زیادہ ہے تو وہ تفضیل کی کیٹیگری میں جائے گا. افعال، جی وہ بالکل وہ افعل ہوگا. اور تیسری چیز، اگر بہت زیادہ ہو صفت تو وہ مبالغہ ہوگا. تو صفت، تفضیل اور مبالغہ 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. تو ابھی فی الحال آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور ان کے اوزان پڑھنے ہیں بس. آخری والی سلائیڈ کو صرف اپنے انفارمیشن کے لیے کھول سکتے ہیں، باقی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں. اب ہم آتے ہیں جناب یہاں پر اگلے لیسن میں جو کہ بہت بہت انٹرسٹنگ ہے، اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جو آپ نے پہلے کیا ہوا ہے تو یہ اتنا ٹائم دے گا بھی نہیں. سو سوری، میں نے تو قرآن کا حصہ کھول لیا. تو جمع تکسیر، جمع تکسیر، تھینک یو سسٹر. ٹھیک ہے، تو یہ جمع تکسیر ہم نے کیا مطلب ہے تکسیر کا؟ مکسر ہی ہے نا؟ یس بالکل وہی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں تکسیر بھی. تو یہ مزے کی بات اس لیے کہ یہ صرف تھوڑی سی دیر کا کام ہے، کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جو ہم نے QC2 کے آخر میں فعل مجہول والے لیسن میں پڑھا تھا. تو اسی طرح کے کچھ پلورلز ہیں جن کو ہمیں پریکٹس کرنا ہے اور کلاس ہماری اینڈ ہو جائے گی. کوئی کمپلیکیشن اس میں نہیں ہے. 13B جمع تکسیر، ہم اس کو دیکھتے ہیں. صرف میں ہم نے
क्या पढ़ लिया है? मुअन्नस, दो के सीगे, मजहूल, करुमा, इसम मकान, इसम सिफत, इसम तफदील और इसम मुबालगा। और ये देखिए ये सारे औजान आ रहे हैं। इसम सिफत में हमने फ़ाइल फ़ाइलान की बात की है, इसम तफदील में फ़ाइल से आगे बढ़ के अफ़ाइल बनता है, इसम मुबालगा में फ़आल, फ़ऊल और फ़ऊल की बात की और फिर आखिर में फ़ऊल फ़ऊल भी था। खैर, तो ये इसमें ही बेसिक दिए हुए हैं। और अब हम जमा तकसीर कर रहे हैं। तो खुशी की बात ये है कि आज हमारे सर्फ के असबाक मुकम्मल हो रहे हैं। मुस्कुराइए, अल्हम्दुलिल्लाह। सो कोर्स 2 में हम जमा तकसीर पहले ही पढ़ चुके हैं। हम कुछ और मिसालें लेंगे जो कुरान में आई हैं, बस करना इतना सही है। कुछ मिसालें हमने कोर्स 2 में सीखी थी, कुछ हम आज सीखेंगे, इतनी सी बात है, ठीक है। जमा की 2 तरीके अब तक मुतारुफ कराए गए हैं। एक वो जिसमें वाहिद सालम आ जाता है, मुर्ग सालम की तरह, पूरा का पूरा, हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि पूरा लफ्ज वैसे ही है, आखिर में वाव नून या नून को लगा देना, ठीक है। इसी तरह मुअन्नस की सूरत में भी पूरा लफ्ज है, आखिर में गोलता या अलिफ्ता लगा देना, ठीक है। जमा तकसीर वो होता है जिसमें वाहिद में टूट फूट आती है। उसके कवानीन कुछ ऐसे हैं कि कुछ चीज़ों का इजाफा शुरू में हो सकता है, कुछ का दरमियान में, कुछ का आखिर में। तो जमा सालिम के कायदे को जो तोड़ता है वो जमा तकसीर, टूटी फूटी जमा आप इसको कह सकते हैं। जैसे कि बैत से बना बुयूत, अमल से बना अमाल, बकरा से बना बकर। तो ये बहुत ही डिफरेंट पैटर्न है जिसको समझने के अलावा कोई चारा नहीं है, समझने और याद करने के अलावा कोई ऐसा रूल नहीं है जैसा यहाँ पे बता दिया जाए और बहुत ही सिंपल तरीके से आगे चले, बल्कि हर एक पैटर्न को अलग से याद करना जरूरी है। हर जुबान में ऐसा होता है। हाँ जी बिल्कुल। जैसे इंग्लिश में हमने ना, बहुत नन्हे नन्हे हम थे तो हमने कहा था इंग्लिश कितनी मजे की है, बस आगे SES लगा दो। सबसे ये कॉन्सेप्ट मुझे याद है, बहुत अर्ली टाइम में प्लूरल के लिए S या ES लगता है उसके आखिर में, यही था ना। लेकिन फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि और भी सूरतें हैं, मैन जो है वो मैन्स नहीं होते। अच्छा, वैसे पेपर में शुरू में ये गलतियां भी होती थी, है ना। टूथ को टूथ्स अगर हम कनेक्ट कर दें। कितना फनी है वो। ग्लास। तो ये बड़ी फनी चीजें होती थी, हम हंसते हैं ना इन पे कि कैसी फनी मतलब मिस्टेक्स थी। यकीन करें जब हम अगले लेवल पे चले जाएंगे तो ये जो चीजें आज हमें लग रही है ना, ये चीजें हमें फनी लगेंगी कि हमें समझ ही नहीं आई थी, इतनी सिंपल बात है। जैसे QC1 उस वक्त हमें टेक्निकल लगता था कुछ ना कुछ, आज कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि QC4 के कॉन्सेप्ट हमें इसी तरह याद होंगे इंशाल्लाह। माउस से क्या बन गया, बिल्कुल ही कहानी खत्म कर दी उन्होंने। खैर, आगे चलते हैं। इस कायदे को याद रखने के लिए इसे चैलेंज के तौर पर लें और अल्लाह तबारक व तआला से मजीद नेकी और सवाब की उम्मीद रखें कि हम इस तरह के चैलेंजेस के लिए मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमसे राजी होगा। असल काम तो हमने मेहनत करनी है ना, अल्लाह की मर्जी, हम इंटेंशन से कोशिश करते रहेंगे, जितना अल्लाह की मर्जी होगी याद भी हो जाएगा, ठीक है। हमने हिम्मत नहीं हारनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ जमा तकसीर के कुछ औजान देखते हैं। पहला वजन अल्फ जो होता है, किसको कहते हैं? 1000 को। तो आलाफ बन रहा है। क्या बन रहा है? जमा बताइए। आलाफ, ठीक है। इस्म की जमा बन रहा है अस्मा, नाम से, ठीक है। इब्न की जमा अबना, बेटा। बाब की जमा अबवाब, दरवाजा। बसर की जमा अबसार, नजर, ठीक है, नजर से है। बिक्र की जमा अबकार, छोटी उम्र। अब ये चीजें इनको सिर्फ हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और ये याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैन से मेन होता है, हमें याद हो गया था ना, तो ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए। और पढ़िए, हजर से अहजार, पत्थर। अच्छा, ये अभी बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है, ये आखिरी वाली चीजों को आप याद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट वो लेसन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ पहचान कराने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। मकसद है इसको याद करना। अहजार पत्थर की जमा है, ठीक है। हर्स आहरास, खेती से, ठीक है। खैर अखियार, बेहतर। रब अरबाब, अरबाब, ठीक है, ना खूबसूरत लफ्ज लगता है ये। रूह अरवाह। तो ये तकरीबन एक जैसे वजन पे आ रहे हैं, सिवाय जो कमजोर हैं थोड़ी सी आवाजें तब्दील कर रहे हैं, वरना बिल्कुल सेम है। अजाब के मानों में आता है रिज्ज, अरजाज, रिज्क, अरजाक, जौज, अजवाज, जोड़ा, जोड़े, ठीक है। जादू, सिहर, एक सहर होता है, एक सिहर होता है। देखें, सहर उर्दू में हम सहर बोलते हैं इसको, है ना। जेर का अंदाज उर्दू में ऐसा ही है, लेकिन अरबी वाले तो पूरा सीन जेर को सी ही पढ़ते हैं, से नहीं पढ़ते अरबी में। सिहर, सिहरुन, ठीक है। शई
अशिया, शैउन अशियाउन, कोई भी चीज. साहिब, असहाब, दुश्मन से अदुव, आदा, अमल से आमाल, फद्ल से अफदाल, फद्लुन अफदालुन. जमात यानी फौज, अफवाज, कलम, अकलाम, कौल, अकवाल, कौम, अकवाम, लौन, अलवान रंग से है, ठीक है. लुब, उलुल अलबाब, कौन है अकल वाले जो कुरान पे तदब्बर और तजक्कुर करते हैं. सूरह स्वाद आयत 29. अल्लाह ने बता दिया. अगर तुम अपने आप को बड़ी अकल वाले समझते हो तो ये दोनों काम कर रहे हो, और अगर नहीं करे तो फिर समझ जाओ कि अकल वाले नहीं हो. वैसे कोई किसी को कहे ना तुम बड़े अहमक हो तो जान को आ जाता है वो, मुझे बेवकूफ कह दिया. अल्लाह फरमाते हैं उलुल अलबाब, अकल वाले हो तो तुम्हें तदब्बर तजक्कुर ही करना है फिर, ठीक है. सूरह स्वाद आयत 29. मसल से, अमसाल, मौत से, मिस्र से, अंसार, नहर से, अनहार, नूर से, अनवार, निद, बराबरी. शिर्क के उसमें भी आता है ना, अल्लाह के साथ किसी को बराबर ना ठहराओ, शिर्क के मानों में आता है ये. यौम से, अय्याम, ठीक है. उजुन से, आजान, कान, ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो इस वजन के ऊपर हमने बहुत ज्यादा लफ्ज, सबसे ज्यादा आपकी किताब में भी मेरा ख्याल है यही दिए हुए हैं. और उसके बाद दूसरा वजन अब हमें मिल रहा है, अल्फ से 1000 का लफ्ज था वहां, तो वहां अलाफ बना था. यहाँ क्या बन रहा है, उलूफ, उलूफ, ठीक है. अजर से सवाब वाला, ठीक है. तरकारी, बकल, बुकुल, ये हमने पढ़ा है, बकलिहा वकिस्साइहा पढ़ा था ना, ये वही तरकारी है, ठीक है, सब्जी. सिहर से सुहूर, तो वो उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, अल्फ की तरह. बिल्कुल बिल्कुल, सुहूर में भी आ रहा है, जादू. ऐसे बहुत से लफ्ज है ना सिस्टर, जिन अभी हम पढ़ रहे थे कतील और मकतूल एक ही है, तो बहुत से लफ्ज ऐसे हैं जो दो दो ऑप्शंस होती हैं, तो सूटेबल इस्तेमाल करते हैं अरब के लोग, ठीक है. कायदा मुख्तलिफ है ना, यही तो कहा जा रहा है कि एक ही चीज के लिए अरब दो मुख्तलिफ लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं. कहीं ना कहीं हमारी उर्दू में भी होगा ऐसा, ठीक है. सदर से सुदूर, जहर से जुहूर, जहर पीठ को कहते हैं, ठीक है. आहद से उहूद, ओके जी. आइन यानी चश्मा, तो क्या है, उयून. इजल यानी बछड़ा, उजूल. दिल, कल्ब, कुलूब. और अगर दूसरे काफ से कल्ब हो तो क्या होता है, कुत्ता. अब आप देखिए बेसिक तजवीद, नहीं मैं उसका मानी पूछ रही हूँ, बेसिक तजवीद कितनी जरूरी है. आप कल्ब की जगह कल्ब पढ़ के, यानी किसी को आप मेरा कल्ब हैं, अगर आप उसको आपकी तजवीद आई एम सो सॉरी माय सिस्टर्स, अगर आपकी तजवीद ठीक नहीं है, आपने कल्ब नहीं कहा तो आपने उसको कहा कल्ब. आप मेरे क्या है, डोगी है, कुत्ता. काफ से कल्ब कुत्ते को कहते हैं. तो तजवीद जुबान जो है ना, उसका अदब बड़े जरूरी होता है. अरबी के लिए जरूरी है कि बेसिक तजवीद ठीक हो, ठीक है. ओके जी. तो बादशाह यानी मलिक से, मुलूक, नफ्स से, नफूस, फिर से नफ्स आ गया यहाँ पर भी, अल्हम्दुलिल्लाह. अगला पैटर्न है हमारे पास, अब्द से इबाद यानी गुलाम, बंदा. घर, दार, दियार, दियार गैर, हमने ये पिछले दिनों आयात में पढ़ा है, ठीक है. खून यानी दम, इसकी भी जमा होती है दिमा. समंदर, बहर, बिहार, ठीक है. पानी, माँ, मियाह, मियाह, ठीक है. ओके जी. रहम करने वाला, रहीम, रुहमा. शरीक, शुरका. गवाह यानी शहीद, शुहदा. फरीक, फुरका. अलीम, उलमा. ओके जी. अगला क्या है हमारे पास, किताब, कुतुब, रसूल, रुसुल. जलूल, जुलुल, ये सदी हुई क्यों लिखा हुआ है, ये क्या मतलब है इसका, हाँ टेम, जैसे ट्रेन किया गया, मतलब वैसे हमारे जहन में वो जिल्लत वाला लफ्ज आ रहा है, तो ये कहीं ना इनकी डीपली इनकी सेंस भी मिलती है दोनों लफ्जों की, ठीक है. जैसे कोई सुधा हुआ जानवर होता है, आपने इसको ट्रेन किया हुआ है. यस एग्जैक्टली. जाल, ये जाल है ना, जाल है. जुलूल, जुलूल, ये जाल है, जाल, ठीक है. जैसे सा हम कहते हैं, उसी तरह जाल कहते हैं.
बिल्कुल। अगला वाला हमारे पास टाइप नंबर 6 है नबी से, अंबिया, गनी से, अग्निया, शदीद से, अशिद्दा। ओके, अब हमारे पास उसके बाद है, हमने ये भी अभी बनी इसराइल वाले लेसन में पढ़ा, टाइप नंबर 7 है बसला से, बसल यानी प्याज, गाय के लिए बकरा से, बकर, दाल के लिए अदसा से, अदस। ये सारे इनका इजहार हम अभी देख चुके हैं कुरान में, बनी इसराइल ने जिन चीजों को डिमांड किया था, इसी में अभी हमने पिछले दिनों में पढ़ा है ये आयत जो है। हाँ, QC3 में की थी, सॉरी, अभी मैं F72 में पढ़ा के आई हूँ, तो F72 में पढ़ाया था ना, इसी हफ्ते F72 में पढ़ाई है, तो मुझे लगा शायद यहाँ पढ़ाई है QC3 में। यस यस, ओके जी। टाइप नंबर 8 हमारे पास है अगलफ से गुल्फ, पर्दा गुलाफ, ये हमने पढ़ा था यहाँ जी। गंदम यानी फूमा, तो उससे फूम, ठीक है, ये वही है, गुल्फ और फूम एक ही पैटर्न है ना, पेश जज्म, और यहाँ भी पेश और जज्म, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। कुछ मुतफर्रिकात हैं, यानी ऐसे हो सकते हैं जो आपको अलग, जरूरी नहीं कि उसके पैटर्न पे बहुत सारे लफ्ज हों, कुछ मिक्स उन्होंने वर्ड्स दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे समंदर का लफ्ज अभी भी हमने पढ़ा था, अब समंदर की एक और जमा आ गई, सिस्टर आयशा आ गई है, अब क्या करें, याद करना पड़ेगा। तो बाहर से यहाँ पर वो कह रहे हैं इस तरह की जमा भी बन सकती है, जैसे अब हुर, ये ज्यादा स्टाइलिश लग रही है मुझे प्रोनाउंस करने में। उसके बाद है जी नफ्स से अनफुस, वहां अभी थोड़ी देर पहले हमने नुफूस और बुहूर पढ़ा है, अब ये अब हुर और अनफुस हो गया, ठीक है। ताम से अतइमा, खाना, ये एक पैटर्न नहीं है, ये अलग अलग है, मुतफर्रिकात। फतन से फितिया, फितियतुन, नौजवान, नौजवानों, ज्यादा नौजवान है। बंदर, किर्द से किरादा, किरदुन से किरादतुन, ठीक है। आग, नार से नीरान, ये बिल्कुल डिफरेंट आपको पता चल रहा है कि पैटर्न्स आपको मिलेंगे। इसी तरह इंसान से उनास पढ़ा है हमने, हमने हजर से हिजारा पढ़ा है, असीर से उसारा पढ़ा है, सनतुन से सिनीन पढ़ा है। सना ये लफ्ज जैसे हम सालों के लिए लिखते हैं ना, कि उर्दू की किताब में भी आते हैं, हाँ ये तो कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं इस्लामियात उर्दू की किताबों में। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 90 तक मुकम्मल कर लिया है, ईद उल अजहा से पहले पहले, इस साल की हज से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे सफ़ा नंबर 13 भी हमारा आधा हो गया है। इस कोर्स के जनरल तारुफ के साथ हमने ग्रामर में मोनस बनाना सीखा है, प्रोनाउंस को, 3 हरफी अफ़ाल को और मजीद फी अफ़ाल को, और इन्हीं तीनों के 2 सीगे भी सीखे हैं। और फेल मजहूल की प्रैक्टिस जो QC2 में की थी, इसमें मजीद की है। करुमा का पूरा पैटर्न हमने सीखा है, और हासिबा का की 6 चाबियाँ, इसम मकान क्या होता है। और आज के लेसन में जमा तकसीर के हमने बिल्कुल उतने ही तकरीबन पैटर्न कम ज़्यादा सीखे हैं जैसे हमने QC2 में सीखे थे। तो बेहतर ये होता है पिछली दोहराई क्योंकि साथ साथ होनी चाहिए, इस दफ़ा हमें कम से कम 2 हफ्ते तो मिल ही रहे हैं ईद की वजह से, तो इन जमा तकसीर के साथ आप वो किताब भी खोल लें, कोई हर्ज नहीं, कम से कम इतना देख लें कि क्या क्या चीज़ें मैच कर रही हैं, बहुत सी चीज़ें रिपीट भी हुई होंगी और काफ़ी सारी याद हो जाएंगी, काफ़ी सारी नहीं भी होंगी, कोई बात नहीं, एक दफ़ा कम से कम दोनों को ओपन करें, दोनों को स्टडी करें। और हमने सिफत, तफदील और मुबालगा, 3 चीज़ों को से हम जो है वो हमारी जान पहचान हुई है। सो मुस्कुराइए, अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने, नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब से अल्लाह राज़ी हो, और हम सब अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं हमसे जो भी कमी कोताही होती है कुरान को समझने में और अमल करने में। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ए अल्लाह पाक तो तू ही है, हमसे बेशक हमसे गलतियां होती हैं, तो तू माफ़ी का मामला फरमा, दरगुजर फरमा, क्योंकि पाक तू ही है, तारीफ़ें सब तेरे ही लिए हैं, और हम सब गवाही देते हैं कि तेरे सिवा कोई नहीं है इबादत के लायक, और हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं और तेरी तरफ हम रुजू करते हैं। तो बड़ी खूबसूरत ये इजहार है, इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।